بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت روشن صبح ہے، اچھا دن ہے، اور انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 8 اور 9 پڑھیں گے۔ آن لائن جو لوگ ہیں آئی ایم شیور آج آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہوگی۔ میں نے سارا سسٹم جو اپ گریڈ کیا ہے، انشاءاللہ اب مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ تھوڑا آگے آ جائیں، درمیان میں بھی کافی کرسیاں خالی ہیں، آپ لوگ کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا قریب بیٹھیں گے میرا خیال اتنا اچھا سیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ نماز سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے رکوع اور سجدے کی تسبیحات پڑھی تھیں، تو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تشہد۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے میرے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں اس کو ہم؟ تشہد، کیونکہ عام طور پہ اس کو کوئی تشہد کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں نے کہا پہلے دن ہی آپ کو بتا دوں، 2-3 دفعہ ریپیٹ کریں گے زبان پہ چڑھ جائے گا تشہد۔ جب افعال پڑھیں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ کون سے فعل ہے یہ۔ گرامر میں ہم کچھ اسماء، ابھی تک ہم نے جو اسم پڑھے ہیں اس میں ناؤن پروناؤن پڑھیں، تو آج ہم کچھ اسماء اشارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر حروف جر کچھ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ 7 پڑھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں شبیر صاحب نے یاد کیا ہوا ہے، اس کے 7 حروف جر ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک، تو اس میں اس کے بارے میں ہم آج 4 باتیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت آسان سبق ہے، آپ دیکھیں گے، اور مگر یوزفل بہت ہے۔ صرف 13 نئے الفاظ سیکھ رہے ہیں جو قرآن کریم میں 1454 بار آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اس سبق کے اختتام تک آپ 93 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور ان کی تعداد قرآن کریم میں 27,536 بار آئی ہے الحمدللہ۔ تو آئیے ہم پہلے اس کو سنتے ہیں۔ یاد تو سب کو ہی ہوگا، بچپن سے یاد ہو جاتا ہے۔ آج ایک میری ریکویسٹ ہوگی، پہلی بات تو یہ کہ جو الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ابھی تک اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، آئندہ جب آپ نماز پڑھیں گے اب تو اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، بہت امپورٹنس ہے اس کی کہ ہم کیا بات کریں۔ یہ کنورسیشن ہے پوری نماز، میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ ہوتا ہے ہمارا، کنورسیشن ہوتی ہے، تو اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا آپ کو نماز میں بھی، اور نماز ہماری فائدہ مند بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اور ایک تیسری چیز اور بھی ہے، بچپن میں یاد کیا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ، جس سے سن کے یاد کیا ہوتا ہے، غلط تلفظ کے ساتھ یاد کیا ہوتا ہے، تو آج اس کا تلفظ بھی ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے جناب؟ پچھلی کلاس میں آپ کو مس کر رہا تھا میں۔ چلیں، تو آپ کی کمی ویسے ڈاکٹر صاحب نے پوری کر دی تھی۔ آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك وأشهد أن عبده ورسوله۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آخری حصہ تو وہی ہے جو اس دن ہم نے اذان، وضو کے بعد کی دعا، اس میں ہی پڑھا تھا۔ یہ صرف شروع کی کچھ چیزیں ہیں جس میں سے بھی اکثر الفاظ ابھی تک آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے التحیات، اس کا مفہوم یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سبھی قولی عبادتیں، یہ لفظی ترجمہ نہیں، یاد رکھیے گا، اس کو ہم مفہوم سے سیکھ رہے ہیں، لفظی ترجمے کی میں بات آگے کروں گا۔ تو تحیتن جو ہے نا، یہ اس کا واحد ہے، اس کی جمع بنے گی تحیاتن۔ یہ لفظ جو ہے وہ گریٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں پہ جو مفہوم ہے اس کا وہ تمام
قولی عبادتیں، سبھی قولی عبادتیں یعنی نماز، ذکر، ہم اس دن بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا عبادات میں آتا ہے، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورہ دینا، سب اللہ کی خاطر۔ جو آخری لائن ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نام کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، سب ضائع ہو جاتی ہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ صرف کیا چیز کام آتی ہے؟ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اجر ہمیں ان نیکیوں کا ملے گا جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں۔ تو ہر نیکی، ہر عبادت اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی نیت سے کیا کریں۔ باقی دنیا کمانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، آپ کو پتہ ہے، نام بھی کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ کی عبادت سے کیا نام کمایا میں نے؟ قول، ہاں، قالا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، مطلب زبان سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ قولی عبادتوں میں وہ چیز آئی نا جو زبان سے ادا کریں، ذکر بھی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں ہم، دعوت تبلیغ بھی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زبان سے ادا ہونے والی ہیں۔ آگے آ جائیں بیٹا، آپ بھی آگے آ جائیں۔ اس کے بعد ہے للہ، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے پہلے ہی، الحمدللہ من للہ پڑھ لیا ہے نا۔ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ لیے اللہ کے، لی اور اللہ دو لفظ مل کر کے بنا ہوا ہے۔ تو جب الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، وہاں پہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں التحیات، تو یہاں پہ بھی ال جو ہے یہ تمام کے لیے آ رہا ہے، کوئی خاص نہیں ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ تمام قولی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ہے والصلوات، تو آگے پڑھنے سے پہلے یہ اس وا کا میں بتا دوں آپ کو۔ وعلیکم السلام ینگ مین، ماشاء اللہ، آپ کے لیے ادھر جگہ ہے، آپ نے تو آگے بیٹھنا ہے نا ٹھیک ہے نا، گڈ، شاباش، ویلکم۔ اس بچے کو جب میں پڑھاتا ہوں نا تو آئی گیٹ موٹیویٹیڈ ایسے ہی ہے نا، ہاں، گڈ، شاباش۔ تو یہ واو میں بتا رہا تھا کہ یہ وا جو آیا ہے نا، اب یہ اس وا کا کام کیا ہے کہ جو چیز پیچھے ہو رہی تھی نا، گرامر کا رول اس کا ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی صرف سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو بھی بات پیچھے ہو رہی تھی، اب وا سے اس کا عمل جو ہے وہ آگے بھی آئے گا۔ تو جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا التحیات للہ، تو اب یہاں پہ والصلوات للہ والطیبات للہ، سمجھنے کے لیے آپ اس کو ایسے سمجھیں، اس وا کا جو عمل ہے وہ سمجھنے کہ جو پیچھے والے کے ساتھ تھا آگے بھی وہی آئے گا۔ تو وا کا عمل سمجھ لیا آپ نے، وا کا معنی ہم نے کیا پڑھا ہے، اور ایک معنی اور بھی ہے جو اب آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، ایک اور معنی بھی ہے۔ صلاتن ہم نے پڑھ لیا تھا، صلات نماز کے لیے تھا، مگر یہاں پر صلوات جمع ہے، اور اس میں تمام پھر بدنی عبادتیں آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ ہم تینوں کا مفہوم دیکھیں گے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تمام بدنی عبادتیں آ جاتی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جو بھی مطلب ایفرٹس، جس میں فزیکل ایفرٹ جس کام میں بھی آپ کی ہو، وہ بدنی عبادت میں آ جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ عبادتیں ہیں جس میں قولی اور بدنی دونوں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے نماز کے اندر ہے، پھر حج میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے تبلیغ میں بھی ہے۔ اب یہ وا بھی اس کے لیے آ گیا، اور اللہ کے لیے کیا ہے، الطیبات، طیب، طیبتن، مفہوم کیا ہے اس کا، تمام مالی عبادتیں۔ لفظ طیب جو ہے یہ پاک کرنے کے معنوں میں آتا ہے، تو اس معنوں میں بھی میں بھی بتا دیتا ہوں کہ کیا آئے گا۔ فی الحال اس کو سمجھ لیں کہ تمام مالی عبادتیں کیا ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، سارے تعظیمی کلمے، ساری عبادتیں، ساری پاکیزگیاں، یہ سب۔ زکوٰۃ بھی ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو جو بھی چیزیں پاک کرنے والی ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو مفہوم ہم سمجھ لیں کہ تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں تو صرف ایک دفعہ آیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، واہ کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے۔ تو اب مطالعے کے بعد اسباق ہم دیکھ لیں اس کے، التحیات
السلام علیکم، ویلکم ناصر صاحب۔ سبھی قولی عبادتیں، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت و تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا وغیرہ۔ پھر سبھی بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، حج، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ سبھی مالی عبادتیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہم کہتے ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس حدیث کا شاید ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا، اگر نہیں کیا ہے تو آج پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ بخاری یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کراتے ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے 70,000 بہت زیادہ لوگ ہوں گے نا، مگر اگر پوری امت مسلمہ کو آپ دیکھیں جو آدم اسلام سے لے کر کے اور کچھ پتہ نہیں آگے کتنی کہاں تک ہوگی، تو 70,000 تو بہت ہی چھوٹی سی تعداد ہے۔ اس میں وہ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو رہے ہوں گے وہ کامل اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس یہ جب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ایک صحابی نے، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ، بلکہ عربی میں جو الفاظ آتے ہیں اس کے، سبقہ کا عکاشہ، سبقہ سبقت لے گیا، کا تم پر، یہ ضمیر تو آپ نے سیکھ لی ہے نا، کون؟ عکاشہ۔ تو عکاشہ اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ اس سے آپ سوچیں، جو ہم ہمیشہ کلاس میں کہتا ہوں نا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت اختیار کرو، آگے بڑھو اس کے لیے۔ تو یہ جب میں بلاتا ہوں نا یہاں آپ کو کہ آ کر کے آپ کلاس کو پریکٹس کرائیں، تو یہ بھی نیکی کا کام سمجھ کے جلدی سے آ جایا کریں، انتظار نہیں کیا کریں کہ میں کسی کا نام لے کر کے بلاؤں گا۔ نیکی ہے نا، آپ آگے کلاس کو پریکٹس کرا رہے ہیں بھائی، ہیں تو جلدی سے آ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ میسج ہمارے لیے اس حدیث سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، دعا کریں گے ہم اس کی۔ اور پھر صرف دعا سے تو کام نہیں چلتا ہے نا، یہ بات ہم سیکھ چکے ہیں اس کورس کے اندر کہ صرف دعا سے کوئی کام نہیں چلتا ہے، جب تک کہ ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں، پلان نہ بنائیں۔ بغیر پلاننگ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، ساری زندگی جو بھی کچھ کیا پلان کر کے کیا ہے، تو یہ بھی پلان ہے، آئندہ کا پلان۔ پہلے کا احتساب کر لیں اب تک کیا کر رہے ہیں، اب تک کی زندگی میں ہم نے کیا کیا ہے، اور آگے اب کیا کرنا ہے، اس کے مطابق اپنا پلان بنا کے اور عمل کر لیں۔ تو اس تشہد کے شروع میں 3 عبادتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ تینوں کا احتساب کرنا چاہیے پھر کہ میری زبان کا کیا حال ہے، میری زبان کس کام میں استعمال ہو رہی ہے، میری قوتیں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، خاص طور سے دماغ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، وہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم عام طور پہ ایسی جگہوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن جا کے آنکھ کھلے گی تو کہ یار یہ تو ساری زندگی جو کمایا تھا وہ تو ہم ضائع کر کے آ گئے، دنیا میں چھوڑ کر کے آ گئے، آج آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے وہ چیز ہمیں۔ تو یہ بھی ان تینوں چیزوں کا ہم احتساب کریں گے تو انشاءاللہ آگے کی زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ تینوں چیزوں کا پلان بنانا ہے آپ نے کہ اپنی صلاحیتوں کو میں کہاں استعمال کروں، پیسہ کہاں خرچ کروں، اور زبان کس کام میں استعمال ہو رہی ہو۔ پریکٹس کر لیں اسی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ۔ التحیات، سبھی قولی عبادتیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات،
اور سبھی مالی عبادتیں. اس کے بعد ہے السلام علیکہ ایھا النبی. السلام، سلام، سلامتی، یہاں پر بھی ال لگا ہوا ہے تو ہر قسم کی سلامتی ہو، یعنی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا. اے نبی، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. علیکہ آپ پڑھ چکے ہیں، جلدی سے اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا علیکہ کا کیا اشارہ تھا ہمارا. اللہ کے ساتھ کا، جی بالکل، جلدی سے اشارہ کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح سمجھ آ گئی ہے، پڑھتے ہی سمجھ آ گئی ہے. کسی نے علیکہ کا ایسے یا ایسے تو اشارہ نہیں کیا نا. اس کے بعد ہے ایھا. یہ تینوں جو ہے نا یہ نوٹ کر لیں، یا ایھا اور یا ایھا. قرآن کریم پڑھتے ہوئے یہ تینوں آئیں گے. ان تینوں کے معنی جو ہے نا وہ اے ہے. تو قرآن کریم پڑھتے ہوئے جہاں پر بھی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یا ایھا یا ایھا ایک ساتھ لکھا ہو، ان سب کا معنی کیا ہے؟ اے. جہاں پر ہی پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے ایڈریس کیا جا رہا ہے کسی کو جو آگے آ رہا ہے. استعمال میں فرق ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کب یا استعمال ہوتا ہے، کب ایھا استعمال ہوتا ہے. میں نے شروع میں کہا تھا اس کورس میں آپ نے جملے تو بنانے نہیں ہیں، قرآن کریم کے جملے ہم نے سمجھنے ہیں نا، تو اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. سمجھ لیا ہے تو بہت اچھا ہے کہ بھائی ایھا یا ایھا اور یا استعمال میں فرق ہے. جہاں پہ جو استعمال ہوا ہوا ہے ہم نے اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی، النبی ہے یہاں پہ، اب اس کا مطلب ہے خاص نبی کی بات ہو رہی ہے. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ دیکھ لیں، نبی، ہم نے ابھی تک جمع دو طرح کی دیکھی ہے نا. ایک ہم نے کہا جمع جو سالم ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے آخر میں واو نون اور یا نون آتا ہے. جمع سالم ہم نے سیکھی ہے نا. ایک مسلم سے ہم نے کہا مسلمونہ بنے گی، مسلمون اگر ہے تو، مسلمن یا مسلمین ہے تو مسلمینہ بنے گی. تو نبیون کی جمع نبیونہ بھی ہو سکتی ہے، نبیینہ بھی ہو سکتی ہے اگر یہاں پہ دو زبر یا دو پیش ہو. مگر ایک اور جمع بھی ہوتی ہے، اس کو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، ٹوٹی پھوٹی جمع اس کو ہم کہتے ہیں. جیسے ہم نے اسمن کی جمع اسماء پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایسا ہی لفظ ہے کہ اس کی ایک جمع انبیاء بھی ہوتی ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کے واحد میں تنوین آ رہی ہے، یعنی دو پیش آ رہی ہے، مگر جمع میں ایک ہے. جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا شیطان کی جمع شیاطین. تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ ملیں گے، اس کو بھی پکا کر لیں کہ جمع میں ان میں تنوین نہیں آئے گی، واحد میں تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، جیسے ایک اور میں مثال دے دوں، آپ نے پڑھ لیا ہوا ہے کافر، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جمع ہم نے کافرون پڑھی تھی نا. کفار بھی اس کی جمع ہوتی ہے. تو کچھ لفظ ایسے ہیں جس کی عربوں نے جمع دو طریقے سے استعمال کی ہے، ہم بھی اسی طرح سیکھ لیں گے. مگر زیادہ تر الفاظ جو ہوں گے ان کی یا تو جمع سالم ہوگی یا ٹوٹی پھوٹی بھی ہوگی. ٹوٹی پھوٹی کا ایک نام ہے جو آگے جا کے سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہے ورحمت اللہ، و اور رحمت، اردو میں بھی رحمت ہے، ٹھیک ہے. اور رحمت اللہ کیا ہے؟ اللہ کی. یہ میں نے بتایا تھا جب اس طرح سے جوڑی بنتی ہے تو پھر ترجمے میں ہم کا کے کی لگا دیتے ہیں. اصل میں عربی میں لکھنے کا طریقہ رحمتن ایسے ہے، یہ بھی سیکھ لیتے ہیں، مگر ایسے بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک. و برکاتہ، و اور ہو گیا، برکتن واحد ہے. برکت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. اس کی جمع ہے برکات. ٹھیک. اس کے بعد ہو جو لگا ہوا ہے، یہ ہو والی ضمیر جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی دفعہ، ایک سلائیڈ بھی دکھائی تھی، گروپ میں میں نے شیئر بھی کر دی تھی، کہ یہ جب ساتھ میں ملاتے ہیں تو پھر الٹی پیش اس میں اگر پیش آ رہی ہو تو پھر الٹی پیش لگ جاتی ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو کیا ہے؟ اس کی. اب یہ ہو جو ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہاں، یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے. اور برکتیں پروناؤن ہے نا یہ، تو اللہ کی. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟
تو اس کو جب ہم ویسے پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے تو ہم کہیں گے برکاتہ. اسی تصور اور احساس کے ساتھ ہم دیکھ لیں اس کے اسباق کیا آتے ہیں کہ اوپر کی 3 عبادتوں کو جس نے بہترین طریقے سے انجام دیا اور جس نے پھر ہم کو سکھایا. ہم کو کیسے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، انہوں نے آگے لوگوں کو سکھایا، ہم تک پہنچ گئی یہ چیزیں. ان کو کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے اس میں کہ سلام ہو ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں ہوں. یہ تینوں اب آپ دیکھیں ہم تشہد میں بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، وہ آج سیکنڈ لیسن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سلام ہو یعنی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے نام کو، آپ کی ناموس کو محفوظ رکھے. رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ کا آپ محبت کے ساتھ، اللہ آپ کا محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے. برکتیں ہوں یعنی کہ ہر احسان، فضل، خیر اور بھلائی میں زیادتی ہوتی رہے. اب یہاں پہ ایک بات دیکھ رہے ہیں، ہم آپس میں بھی جب ملتے ہیں تو ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ال سے مراد ہر قسم کی اور ساری سلامتی ہے، یعنی دین و ایمان، صحت، مال، خاندان، بزنس، نوکری وغیرہ وغیرہ جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں، ہر ایک میں آپ محفوظ رہیں، کوئی عیب، کمی، ناپسندیدہ چیز یا بات نہ سامنے آئے. کیسی زبردست چیز ہے یہ جو عام طور پہ آج کل وہ ہائے، گڈ مارننگ وغیرہ یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اس کے مقابلے میں سلام، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ کرنا ہے. حدیث پڑھتے ہیں ہم تو پتہ چلتا ہے صحابہ کہیں راستے میں چل رہے ہوتے تھے، راستے میں ایک درخت آ گیا، اس کے بعد پھر دوبارہ ملے، دوبارہ سلام کر لیا. راستے میں کوئی راک چٹان آ گئی، الگ ہوئے، آگے جا کر کے پھر ملے، پھر سلام کیا. کمرے سے باہر گئے، اندر آئے، پھر سلام کر لیا. ہمارے یہاں کلچر میں سلام کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا اب اگر میں باہر جا کر کے دوبارہ اندر آؤں گا، سلام کروں گا تو لوگ حیران ہوں گے، یار ابھی جو سلام کیا تھا. تو جب سلام کو عام کرنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتنی ساری چیزیں اس میں ہیں، تو ہمیں پھر اس کو زیادہ عام کرنا چاہیے. پریکٹس کر لیں اس کی. السلام، سلامتی ہو، علیکہ، آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی. اس کے بعد ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں. اس میں سے بھی میرا خیال ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، سب آتا ہے نا ہمیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے پچھلے 7 اسواق کے اندر. السلام، سلامتی ہر قسم کی، علینا، اشارہ کر لیں جلدی سے پتہ چل جائے گا. علینا 4 انگلیوں سے اپنی طرف کریں گے نا، ایک سے تو نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. علینا، وعلی، اور پر ہو گیا. عباد اللہ، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عبد اللہ، عبدہو میں پڑھا تھا نا ہم نے، عبدہو اور رسولہو میں پڑھا تھا، تو یہ وہی عبد ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ عباد. تو عبداللہ سے عباد اللہ. ہاں، عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے اور غلام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الصالحین، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. صالحون کی جمع ہم نے کیا پڑھی تھی؟ صالحون. اور صالحن یا صالحین ہوگا تو اب یہاں پہ صالحین آ رہا ہے. وجہ کیا ہے آگے جا کر کے پڑھیں گے ہم تھوڑا سا، ٹھیک ہے. ابھی بہت زیادہ گرامر نہیں پڑھانی ہے تاکہ آپ لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھتے رہیں. اسباق کیا ملتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ اللہ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ماشاءاللہ. تو یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا بات پتہ چلی کہ انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دعا کر لی ہم نے،
صالحین کے لیے دعا کر رہے ہیں آگے درمیان میں ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے آپ دیکھیں کہ سب سے اچھا ہی کہ اگر پہلے اور بعد والوں کو کچھ مل رہا ہے تو درمیان والوں کو امید ہے کہ مل جائے گا کچھ، ایسا ہی ہے نا انشاءاللہ یہی نیت رکھنی چاہیے ہمیں، مگر بات یہ کہ پڑھتے ہوئے سمجھ کے پڑھیں اس کو، اور یہ دعا کریں کہ ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں رکھا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں حکمت ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اس میں جو بات ہے وہ کسی اور کی بنائی ہوئی دعا میں نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے، مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے قریب بھی وہ نہیں پہنچ سکتا ہے کبھی بھی۔ تو ایک مسنون دعا کا چھوڑ کر کے پھر کسی اور کی بنائی ہوئی دعا پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم خود جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ اپنی زبان میں اپنے جو دل اور دماغ میں آ رہی ہے پھر اس طرح سے مانگ لیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان کو سیکھ کر کے ان کو کریں، وہ سب سے اچھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے ہمیں۔ یاد رکھیے اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، صرف دعا سے کام نہیں چلتا، یہ ہم تقریباً ہر کلاس میں بات کرتے ہیں، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 گروپس ہیں، پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ یہ ہم نے بات سمجھ لی کہ ہم پہلے 3 گروپ میں تو نہیں شامل ہو سکتے نا، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ واحد پاسبلٹی جو ہے وہ صالحین میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ صالح اعمال کرنے ہوں گے اس کے لیے۔ تو بس جس نے کوشش کرنی ہے اس میں کوشش کر لے۔ روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی صالح بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ اکثر ملاقات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، تو ہم جب دعا میں یاد کیسے رکھتے ہیں لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ کہ ہم نے صالح بننے کا پلان بنانا ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی میں لے کر کے آ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ پریکٹس کر لیں اس کی۔ السلام، سلام ہو، علینا، ہم پر، وعلی، اور اوپر، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کے، الصالحین، جو نیک ہیں۔ اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ہم لفظی ترجمہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں اور یاد بھی ہو گیا ہے ہمیں۔ شہادت کس چیز کی گواہی دینی ہے؟ کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ میں گواہی دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ یعنی میری باتوں اور عمل سے یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیا؟ ان، کہ لا الہ، یہ لا ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا نا کہ لا کے معنی نہیں ہوتے، ما کے ہم نے جو 3 معنی پڑھے اس میں سے ایک نہیں بھی ہوتا ہے جب ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی۔ پھر ایک اور لفظ ہے لم، یہ بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، ڈیڈ ناٹ، اس کو نوٹ کر لیں۔ لم اور لن یہ آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے، یہ بھی کچھ الفاظ ہیں جن کے گروپس ہم پڑھیں گے آگے جا کے۔ تو یہ پاسٹ کے لیے آتا ہے ڈیڈ ناٹ، اور لن جو ہے یہ فیوچر کے لیے آتا ہے نہیں، ول ناٹ، فیوچر کی کسی چیز کی نفی ہو، یہ آگے جا کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو بس ابھی صرف نوٹ کر لیں گے، یہ پاسٹ کے لیے، یہ فیوچر کے لیے۔ الہ ہم پڑھ چکے ہیں، الہن اس کی جمع آلہتن، اور الا اللہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سوائے اللہ کے۔ تو ایک واقعہ جو ابھی اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا، تو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک میں سروس کر رہے تھے، انہوں نے بتایا، یہ ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیا اس کو یہاں پہ، کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کہا کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور پریکٹس بھی کرنی چاہیے اس چیز کی کہ کلمہ ہماری زبان پر جاری رہے تاکہ آخری وقت میں بھی کلمہ نصیب ہو۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھے۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نے
نہیں پڑھا. بیٹے نے عربی میں کہا ابا جان لا الہ الا اللہ کہیے, تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی بولا, اس سے بندہ الگ ہے, جواب دیا بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر نہیں آ رہا ہے. تو یہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے لیے ہم اس زندگی میں کلمے کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ آخری وقت میں بھی نصیب ہوگا. ہماری کوئی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی نا, یہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی. تو اگر نماز کے آخر میں ہم یہ کلمہ جو ہے وہ صدق دل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا. تو لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لے کر کے آئیں؟ دعا کریں اے اللہ مجھے صرف تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق دے. پھر احتساب کریں میں نے کتنی مرتبہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا یا میں نے اس کی فرما برداری کی. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میرے دوست برے ہیں؟ کیا میں نیٹ وغیرہ پہ غلط جگہ سے کچھ دیکھ رہا ہوں, یا عادتیں کچھ بری ہیں؟ پلان بنانا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی پلاننگ ہے. کمپنی سے بہت فرق پڑتا ہے, بتاؤں آپ کو. تو یہ کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں جتنا زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے. اور پھر اس پیغام کو ہم نے کروڑوں لوگوں تک پہنچانا بھی ہے. پریکٹس کر لیں. اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں, ان کہ لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے. اس کے بعد ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ بھی ہم اس دن پڑھ چکے ہیں وضو کے بعد کی دعا میں بھی. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے, عبدہ و رسولہ, اس کے رسول. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک دفعہ ریویژن کر لیں. ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے ان, انا, ان اور انا. حرف تو اس کے اندر دو ہی آ رہے ہیں نا, حمزہ اور نون, مگر صرف زیر زبر سے جو فرق پڑ رہا ہے اس کو یاد کر لیں. قرآن کریم میں آپ دیکھیں 2764 بار یہ الفاظ آئے ہیں. ان کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ان کے معنی کیا ہے؟ کہ. اس کی ریفرنس کیا ہے ہمارا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی طرح انا ہے, انا اس کے معنی بھی کہ اور بے شک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر ان ہے, ہم نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہے انشاءاللہ میں. ان کا مطلب ہے اگر, if. اس کے بعد ہے انا. تو انا اور انا تقریباً ایک جیسے ہیں. انا شروع میں آ رہا ہوتا ہے, انا درمیان میں آ رہا ہوتا ہے, بے شک کے معنوں میں ہوتا ہے جو میں نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے. تو ان اللہ مع الصابرین سے, ان اللہ علی کل شیء قدیر سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں انا کے معنی بے شک. ٹھیک ہو گیا. یہ چار ہم نے سیکھ لیا. عبدہ اور رسولہ اس دن ہم سیکھ چکے ہیں, اس لیے میں آگے جاؤں گا. رسولن کی جمع دیکھیں کون سی والی ہے. ہاں, یہ جمع سالم نہیں ہے, واو نون آخر میں نہیں آ رہا ہے, یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے. ٹھیک ہے. اسباق کیا ملتے ہیں؟ اذان کے سبق میں اس کی تشریح ہو چکی ہے, اس لیے ہم بس صرف سرسری طور پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. ہم اللہ کی ملکیت ہیں, اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے. جی کہاں پہ؟ اچھا نہیں, یہ ڈفرینٹ جو فونٹس ہوتے ہیں نا عربک میں, اب یہ کسی اور فونٹ میں لکھا ہوا ہے اس لیے اس فونٹ میں شاید الٹی پیش نہ ہو, تو پڑھیں گے مگر ہم ویسے ہی اس کو. ٹھیک ہے نا, پڑھیں گے اسی طرح. یہ قرآن کریم کی مختلف املا ہے نا, آپ دیکھیں کہ کچھ فونٹس ایسے ہیں اس میں الٹی پیش آپ کو نہیں ملے گی, اور کھڑی زیر بھی نہیں ملے گی, وہاں پہ نارمل والی زیر ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک وسط امت یعنی بیچ کی راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ہم کو سارے لوگوں پر یہ شہادت دینا ہے, گواہی دینی ہے, یعنی بتانا ہے کہ دین کیا ہے.
اس کلاس میں ہم اتنی تفسیر کی بات نہیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ اصل معنی اس کے کیا ہے۔ ہر نماز میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں، پانچوں اذانوں میں اور پانچوں اقامتوں میں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر اور 10 بار ہم سے شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے۔ پریکٹس کر لیں اس کی۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ اب لگا دیں گے، جملہ پورا کرنا ہے نا۔ الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ یاد ہے نا پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ سب لوگوں نے کچھ سنانا ہے آج؟ کیا سنانا ہے؟ جی، گرامر میں، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں میں نے بتایا تھا کچھ اسماء اشارہ سیکھنے، اور حروف جر کے بارے میں بھی کچھ باتیں دیکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ میتھڈ ہمارا وہی رہے گا، ٹی پی آئی کے جو میتھڈ ہے۔ ٹی پی آئی کا میتھڈ سب کو کلیئر ہے؟ کیسے ہم کرتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسم کے بارے میں دو باتیں ہم نے سیکھ لی تھی کہ نام ہے یا صفت ہے، پھر اس کی پہچان بھی دیکھ لی تھی کہ یا تو شروع میں ال آ رہا ہوگا، آخر میں تنوین ہوگی، یا جمع ہے تو واو نون یا نون، یا مؤنث کی جمع ہے تو الف تا آ رہی ہوگی۔ فعل کے بارے میں دو باتیں، آج فعل ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے سیکنڈ لیسن سے شروع کریں گے، اس لیے ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ چلیں، حرف کے بارے میں دو باتیں کیا پڑھی ہم نے؟ آج بریک کے بعد جو لیسن ہوگا نا، وہاں سے ہم فعل شروع کریں گے انشاءاللہ، اور پھر یہ فعل آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، QC2 میں پورا، QC3 میں بھی پورا، QC4 کے بھی شروع کے چند لیسن تک فعل ہی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، یہ جو 7 پروناؤن ہیں، ضمائر ہیں، ان کو ہم نے لا، من اور ان کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد بی، فی اور الا کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد پھر الا کے ساتھ پڑھا، اور میں نے کہا تھا یہاں تک جو ہے نا یہ حروف جر ہیں۔ یہ دونوں جو ہے نا یہ اسم میں مع اور اندہ، مگر استعمال اسی طرح سے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے پریکٹس اسی طرح کی۔ قرآن کریم میں بہت دفعہ آتا ہے عندکم، معکم، معنا، اللہ معنا، آتا ہے نا بھائی حافظ صاحب، ٹھیک۔ تو یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرانی تھی آج، ایسا ہی ہے۔ تو پیچھے سے شروع کر دیتے ہیں۔ اسامہ، یار اندر بیٹھے ہیں، اب تو ٹوپی شوپی اتار کے بیٹھے نا، شکل تو نظر ہے۔ کرائیں، جلدی سے پریکٹس کرائیں، ادھر ہی سے کرا دیں، ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی۔ ہاں، کلاس کو پریکٹس آپ لوگ کریں گے، پریکٹس ان کے ساتھ۔ ایک منٹ، یہ الا نہیں ہے، الہ ہے، تو الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ای آواز حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ۔ پھر سے شروع کر دیں۔ الیہ، الیہ، الیکم، الینا، الیہا، ماشاء اللہ۔ بیٹھیں، تشریف رکھیں آپ۔ نہیں، اب آپ نے ماں کی کرانی ہے نا۔ آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف یاد کرنے سے کام نہیں ہوگا، ہمیں ٹی پی آئی کے اشارے بھی ٹھیک کرنے ہیں، تاکہ جب قرآن کریم پڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کا اشارہ
कैसे होगा, आप कराएंगे बेटा हैं? क्लास को कराए ना आगे प्रैक्टिस। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। हिंदी, हिंदी दाल भी आ रहा है ना। इंदना, इंदहा। तो अगली क्लास में इससे अच्छी प्रैक्टिस करानी है आपने आगे, ठीक है? हाँ, खूब अच्छी प्रैक्टिस करके आया करें ना, मजा आएगा। आज की क्लास में हमने क्या करना है, जो हमने हरूफ जर अभी तक सीखे हैं उनके बारे में हमने 3 अहम बातें सीखनी है। हरूफ जर कौन कौन सीखे हमने? ला, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। मैंने कहा था कि अरबी में तो बहुत ज्यादा है, कुरान करीम में 11 इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनको हम सीखेंगे, जिसमें से 7 इस कोर्स में सीख रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह आगे जाके सीख लेंगे। तो इन 7 के बारे में देखें, यहाँ लिखा हुआ है मा और इंदा इस्म है, ये याद रखिएगा। जब हरूफ जर हम पूछ रहे हो आपसे तो उसमें आप मा और इंदा नहीं लिखेंगे, ये जुमला याद रखें। इस्तेमाल इनका इसी तरह होता है, इसलिए हमने प्रैक्टिस वैसे करा दी है, कुरान करीम में उसी तरह ज़मायर के साथ इस्तेमाल हो रहे होते। सबसे पहली बात इनके बारे में यह है कि हर जबान का हर्फ जो है ना वो अलग होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे बाज़ेर बी है, आमंतु बिल्लाही, में अल्लाह पर ईमान लाया, यहाँ पे हमने बी का तर्जुमा पर कर दिया है, मगर इंग्लिश में क्या होगा? इन अल्लाह। गुड। तो इन जो है ना, ये पर और बी से मैच तो नहीं कर रहा ना, तो इसलिए हर जबान में, चाहे इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करते हैं इनका। इसलिए हम कहते हैं कि जो हरूफ जर है ना, या हरूफ को वैसे भी हम कहते हैं कि जो अरबी जबान हम सीख रहे होते हैं, इस्म और फेल सीख रहे होते हैं, उनके अलावा जो हरूफ आ रहे हैं ना दरमियान में, वो मिलाने के लिए होते हैं, तो उनके माना इस्तेमाल के मुताबिक इसीलिए चेंज होते रहते हैं। ठीक हो गया? और ये मिसाल हम देख चुके हैं, औज़ु बिल्लाह में भी और बिस्मिल्लाह में भी फर्क किया था ना हमने। ठीक, तो पहली बात हमने सीख ली कि हर जबान में अलग होगा, ठीक है। दूसरी बात सीखते हैं, कभी हर्फ जर अरबी में मगर दूसरी जबान में नहीं है, यानी अरबी में तो इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे ये लाम ज़ेर ली है, इग़फिर, बख्श दे, ली, मुझे के लिए या लगी हुई है ना, बीच में लाम लग गई है। फॉरगिव मी, इसमें लाम ज़ेर ली का तर्जुमा नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी जबान में होगा, किसी जबान में नहीं होगा। जैसे यहाँ भी एग्जाम्पल मौजूद है, आई से टू यू या आई टेल यू। अब देखें इसमें टू जो लगा हुआ है, यहाँ पे इस जुमले में वो जरूरत नहीं पड़ी उसकी। तो इसलिए हरूफ जर के बारे में दूसरी बात कि कभी अरबी में होगा, ट्रांसलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि उस हर्फ का तर्जुमा किया जाए। तीसरी बात फिर ये होगी, ये कभी अरबी में नहीं है हर्फ जर वहां पे, मगर जब तर्जुमा करेंगे तो एक हम ऐड करेंगे अपनी तरफ से उसमें। जैसे यहाँ पे वरहमनी लिखा हुआ है ना, तो असल में इसको तोड़े हम, वा इरहम, रहम कर, या लगी हुई है मुझे, उसको मिलाने के लिए फिर एक नून भी लगा दी, इसलिए नी हो गई। जैसे हमने पढ़ा था इज अल नी, पढ़ा था ना, इज अल नी पढ़ा था ना, बना दे मुझे, तो ऐसे ये इरहम नी, रहम कर मुझ पर। तो जी इसका अपोजिट, इसका अपोजिट था ना, कि ट्रांसलेशन में नहीं था, देखे ना, यहाँ पर है, इधर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 है ना, इग़फिर, ली और या, 3 वर्ड आ गए, इधर 2 ही वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उर्दू में भी पर आ गया, यहाँ पे कहीं अला है, नहीं आ रहा। इसी तरह इंग्लिश में भी, एंड हैव मर्सी ऑन मी, ऑन के लिए कोई लफ्ज यहाँ पर है नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कभी किसी जबान में होगा, कभी किसी जबान में नहीं होगा, इसको ऐसे समझ लें। तो ये 3 बातें हमने समझ ली कि हर जबान में अपने होते हैं, इसलिए
کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہو سکتی ہے نا کہ بھائی لام زیر لی کا مطلب یہ بھی ہو رہا ہے یہ بھی آ رہا ہے. یہاں پر جو مثال دی جا رہی ہے نا اس مثال کو سمجھیں. وہ ایگزامپل اس بات کی دی جا رہی ہے کہ یہاں پر حرف جر نہیں ہے مگر ٹرانسلیشن میں آپ لگا رہے ہیں. آپ ایک ایسا جملہ بنا سکتے ہیں, یہاں پہ تھا نا دیکھیں آئی سے ٹو یو میں ٹو لگا ہوا ہے نا, آئی ٹیل یو میں نہیں لگا ہوا ہے. یہ تو آپ خود فریز اپنی فارم کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, تو ہاں ابھی ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہے, ہم صرف یہ سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ کبھی آپ کو ملے گا یہ ریڈ میں جو لکھے ہوئے اور کبھی نہیں ملیں گے. اس چیز کو سمجھ لیں کہ حروف جر جب قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے یا کسی سورہ کا ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ کو کنفیوژن نہ ہو گیا یار یہ کہاں سے آ گیا یہ لفظ, یہ تو عربی میں تھا ہی نہیں, ترجمے میں کہیں غلطی سے تو نہیں آ گیا ہے یا کسی نے جان کے تو نہیں ایڈ کر دیا ہے. اس لیے سمجھا رہے ہیں کیونکہ ہم ترجمے کی مدد سے ہی قرآن کی عربی کو سمجھ رہے ہیں. پھر چوتھی بات ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ جب یہ بدلتے ہیں نا تو میننگ بھی چینج ہو جاتی ہے. جس طرح انگلش کی ایک مثال, پہلے اردو کی مثال دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ سے اور کو آپ سمجھ لیں, سے عربی میں ہم حروف جر دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے دیکھ لیں, تو اگر لکڑی اور مارا یہ اسم اور فعل تو وہی ہے نا. ٹھیک, سے لگا دوں تو میننگ کچھ اور ہو جاتا ہے اور کو لگا دوں تو میننگ کچھ اور ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ حروف کو تبدیل کریں گے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے. انگلش میں دیکھ لیں, گیٹ کے کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں لینا, اس طرح سے ہوتا ہے نا. گیٹ ان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گیٹ آؤٹ, گیٹ اپ, گیٹ ڈاؤن. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا ان سب میں یہ جو گیٹ کا اکیلے کا معنی تھا وہ نہیں آ رہے ہیں نا. تو اس لیے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ حروف جر بدلیں گے تو معنی بدل سکتا ہے. تو اس لیے جو حرف آیا ہوا ہے نا ہم نے عربی میں اسی کو سیکھ کے اسی کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک, اچھا پھر اس کی ایک مثال ابھی دیکھ لیں. آج بریک کے بعد جب ہم درود والا لیسن ابھی پڑھا نہیں ہے نا ہم نے, آج پڑھنا ہے انشاءاللہ, کیونکہ آج تشہد پڑھا ہے تو اب اس کے بعد لاجیکلی درود آنا چاہیے. تو اس میں دیکھیں یہاں پر آئے گا, ابھی صرف بتا رہا ہوں, ابھی اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بریک کے بعد سیکھ لیں گے کہ صلی لربی کا میں لام زیر لی ہے, وہی صلی کے ساتھ تو ترجمہ کر دیتے ہیں ہم نماز پڑھیے, اور صلی علی میں علی آ گیا, صلی وہی ہے مگر رحمت بھیج. یہ ڈفرنس جو ہے ہم انشاءاللہ آج بریک کے بعد سیکھیں گے. اس کو کیا چار باتیں کیا ہو یہ یاد رکھ لیں کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوگا. آمنت باللہ سے اس کو یاد رکھ لیں. پھر کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہو گیا, کبھی عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے لانا ضروری ہو گیا, اور پھر حرف جر کے بدلنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں. یہ چار چیزیں آپ یاد کر لیجئے گا. آج آپ بہت پیچھے بیٹھ گئے, آپ تو یہاں بیٹھنے والے تھے. جی نہیں, یہ پتہ ہے اس کلاس کا ٹاپک نہیں ہے یہ. بریک میں کر لیں گے, بریک میں کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, اچھا اب آج جو ہم نے دوسری چیز سیکھنی تھی وہ ہے اسماء اشارہ. اشارے کے لیے ناؤن استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہاذا, کسی قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں گے ہم تو کہیں گے ہاذا. تو ہاذا عام طور پہ یہ کہتے ہیں قریب, ایسے دور یا ادھر تو نہیں کریں گے ہم اشارہ, ادھر ہی کریں گے نا. تو اس کا طریقہ سیکھ لیں, سب لوگ دیکھ لیں. ہاذا کا اشارہ یہ ہوگا, یہ ہاذا یہ. اب جب اس کی جمع ہم کریں گے نا تو ہاؤلائی, چار انگلیاں اسی طرح کھول لیں نیچے کی طرف. ٹھیک ہے, ہاذا یہ, ہاؤلائی یہ سب. کلیئر ہو گیا؟ ایک انگلی واحد کے لیے, چار انگلیاں جمع کے لیے. سب کو نظر آ رہا ہے؟ ہاذا ایک انگلی سے نیچے کی طرف اشارہ, ہاؤلائی چار انگلیوں سے نیچے کی طرف اشارہ. اس کے بعد ذالکا اور اولائکا وہ کے لیے سیکھ لیں. اچھا وہ کے لیے دیکھیں, میں سیدھا آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا, تو پہلے ہم نے ابھی تک جو
وہ کے لیے استعمال کیا, پروناؤن میں جو ہوا یا ہو آیا تھا اس کے لیے ہم سائڈ میں اشارہ کر رہے تھے. اب کیا کریں گے ہم, ڈائگونل, تھوڑا سا درمیان میں, نہ بالکل سامنے نہ بالکل سائڈ میں, اس کے درمیان میں اشارہ کریں وہ, ٹھیک ہے نا. ذالک ہے, تو اب ہم یہاں پہ فرق کریں گے پروناؤن میں اور جو اسم الاشارہ ہے اس کے اندر. اور فرحان صاحب, اسم الاشارہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, کون سا ناؤن ہے یہ, ڈیمونسٹریٹو ناؤن, ڈیمونسٹریٹو ناؤن. اچھا انگلش کے استاد تو سامنے بیٹھے, میں ایسے ہی پیچھے پوچھ رہا ہوں. آپ انگلش کے ٹیچر ہیں نا, ہاں. تو ڈیمونسٹریٹو ناؤن, آگے جا کے ہم نے ریلیٹو ناؤن بھی پڑھنا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈیمونسٹریٹو ناؤن اور پرو ناؤن کا فرق تو آپ کو پتا ہوگا. اگر نہیں پتا ہے تو بریک ٹائم میں شبیر صاحب کو پکڑ لیں, جن لوگوں کو انگلش نہیں آتی ہے, انگلش کے استاد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, تو ذالکا کو ہوا سے میں ڈیفرینشیٹ کرا رہا تھا. اصل چیز یہ تھی, ہوا کا ہم نے اشارہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو بتایا تھا, ذالکا کا درمیان میں 45 ڈگری یا ڈائگونل کہہ لیں 45 ڈگری پہ ایسے ہی اشارہ, لیول وہی ہوگا نیچے کا, ٹھیک ہے, لیول اوپر نہیں کرنا ہے. صحیح. ذالکا وہ, اولئکا کیا ہوا, 4 انگلیاں کھول دی میں نے. اچھا اب آپ دیکھیں گے یہ چاروں اشارے میں نے رائٹ ہینڈ سے کیے ہیں, لیفٹ ہینڈ نہیں استعمال کیا. کیا مطلب ہوا, یہ سب مذکر ہیں, ٹھیک ہے نا. ان میں سے کچھ کے مؤنث الگ ہیں, کچھ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہم سیکھیں گے, مگر ابھی صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ رائٹ ہینڈ کیوں استعمال کیا میں نے, مذکر ہے. واحد کے لیے 1 انگلی کا اشارہ, جمع کے لیے 4 انگلیوں کا اشارہ, ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرآن کریم میں کتنی بار ہیں یہ 4 لفظ جو ہم نے سیکھے, 1000 بار تقریباً. تو اتنے زیادہ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے اس کو سیکھنا. اکثر آیات پڑھتے ہوئے آپ کو آئے گا ہاذا, ہاؤلائی, ذالکا, اولئکا. تو اس کی اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیں تاکہ پڑھتے ہی پتہ چل جائے اچھا یہ سب وہ سب کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آئیے پریکٹس کریں. ہاذا, ہاؤلائی, ذالکا, اولئکا. پریکٹس کرانے کے لیے کون آئے گا, یا ایک دفعہ میں اشارہ کرتا ہوں آپ سب لوگ بولیں گے. چلیں, معین صاحب دیکھ لیں اشارے سب لوگ ٹھیک کر رہے ہیں. اولائی 4 انگلیوں سے بھائی, پھر سے کریں. یہ بہت ضروری ہے, اشارے ٹھیک کریں گے تو ذہن بتائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے. آئیے پریکٹس کے لیے کون آ رہا ہے, حافظ صاحب, ماشاء اللہ. ذالکا ادھر, ہاں تھوڑا سا اور ادھر, ہاں ایسے. ایک دفعہ پھر کرائیں گے پکا ہو جائے گا. ماشاء اللہ, آپ کا انعام. اور کوئی آئے گا والنٹیئر, آئے سر. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. آ جائیں جلدی سے, آئے بھائی. اولئکا, نام بتائیں سب سے پہلے, نام بتائیں اپنا. محمد عبداللہ, ماشاءاللہ. دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہے. اب دیکھیں کتنی اچھی پریکٹس کرائیں گے یہ آپ کو. آگے کھڑے ہو بیٹا. ہاں ہاں, زور سے کرائیں نا, اب زور سے کرائیں. پھر سے شروع کر دیں.
उलाइका, 4 उंगलियों से उलाइका। गुड, शाबाश। ठीक है, अच्छी सी प्रैक्टिस करके आएंगे, अगली दफा और अच्छा सुनाना है। ठीक है, चलें। बोल चाल में इसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ठीक है, अगर एक मुसलमान की बात हो रही है तो मैं कहूंगा हाजा मुस्लिम। जमा में बात हो रही होगी तो हाउलाई मुस्लिमून, हाउलाई मुस्लिमून। और वो एक मुसलमान है तो हम कहेंगे जालिका मुस्लिम और उलाइका मुस्लिमून। तो यहाँ पर भी आप देखें मुजक्कर है, इसलिए मुजक्कर ही इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, मुन्नस की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। बोलचाल में हम कैसे, अगर मैं पूछूं मन हाजा, मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह, तो आप क्या कहेंगे? आपको नाम नहीं पता इनका, तो आप कहेंगे हाजा मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसी तरह अगर बहुत सारे लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ, मन हाउलाई, ये सब कौन है? मुस्लिमून। इसी तरह किसी दूर वाले के लिए पूछ रहा हूँ, मन जालिका, और दूर बहुत सारे लोगों में पूछूंगा मन उलाइका, सॉरी, हाँ ठीक है, मन उलाइका मुस्लिमून। तो उलाइकल मुफलिहून आता है ना कुरान करीम में बहुत दफा उलाइका। ठीक है ना, अला हुदम मिन रब्बिहिम। जी बिल्कुल, जी जी। अब बस पढ़ते हुए तिलावत में अप्लाई करते रहे ना इसको, खुद ही वक्फ करते हैं आखिर में। इसलिए अगर वैसे एकेडमिकली आप पढ़ेंगे तो वाकई मुस्लिमूना ही होना चाहिए, मगर जब वक्फ करते हैं तो आखिरी हरकत नहीं पढ़ते हैं, इसलिए। अब आते हैं मुन्नस की तरफ। हाजा के मुकाबले में क्या होगा? हाजे ही। ठीक है, तो राइट हैंड से मैंने किया था हाजा, लेफ्ट हैंड से इसी तरह इशारा करूंगा मैं हाजे ही। और एक मिनट, जालिका के मुकाबले में क्या है? तिलका नहीं, जालिका का इशारा ऐसे था ना, तो तिलका ऐसे होगा ना। आप चेंज करें भाई। हाँ, ठीक है, जालिका पहले करें, राइट हैंड से करें, राइट हैंड से जालिका और लेफ्ट हैंड से तिलका। ठीक है ना, तो वो मुजक्कर के लिए जालिका और मुन्नस के लिए तिलका। ठीक है, और फाइन कौन किसके लिए होगा ये तो आप लोगों को पता है ना, जिसका मोबाइल रिंग करेगा वो नेक्स्ट क्लास में ब्रेक का इंतजाम करेगा। अच्छा, नहीं बस अभी चंद मिनट रह गए हैं, चंद मिनट रह गए हैं। ठीक है, वो इन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि जी 1 घंटा हो गया, पहला लेसन खत्म करें आप। ठीक है, तो अब इनकी भी जमा देख लें। मैंने कहा था जमा एक ही जैसी होगी, तो जैसे हाजा की जमा हाउलाई था और जालिका की जमा उलाई का था ना, इसी तरह मुन्नस में जमा अलग नहीं है। जब प्लूरल प्लूरल आ जाए तो फिर मुजक्कर मुन्नस दोनों एक ही है, इससे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब फिर एक दफा हम प्रैक्टिस कर लें इन सब की एक साथ। पहले मुजक्कर फिर मुन्नस जमा इस तरीके से, हाजा हाउलाई जालिका उलाइका। ये सब राइट हैंड से करना था, नहीं आप राइट हैंड करें ना। हाँ, वो समझ रहे हैं शायद आप गलत कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। आप अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं दूसरा गलत है, हम तो ठीक है। कोई बात नहीं है, होता है होता है। एक दफा फिर कर लेते हैं। राइट हैंड मुजक्कर के लिए हाजा हाउलाई जालिका उलाइका। अब राइट हैंड को बंद करके साइड में कहीं रख लें और लेफ्ट हैंड सामने ले आए। इससे इशारा करना है हाज़िही हाउलाई तिलका उलाइका। क्लियर हो गया? मुजक्कर और मुन्नस में जमा में फर्क नहीं है, वाहिद में फर्क है। ठीक हो गया? तो अब ये अगली क्लास में आप लोगों से मैं सुनूंगा इंशाल्लाह। बस जल्दी से नुक्ते तालीम देख लें, फिर हम ब्रेक करते हैं। एक सही मुस्लिम की रिवायत यहाँ पर। पहला जो होमवर्क है ना आपका, 7 होमवर्क हमने दिए हुए ना, इसमें स्लाइड हर लेसन में हम दिखाते हैं कि 7 होमवर्क है। पहला कौन सा है कि आपने कुरान करीम से देख करके पढ़ना है, तिलावत जिसको हम कहते हैं। तो अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इक़राउल कुरान, इक़राउ, तुम सब पढ़ो। इक़रा वाहिद है, जमा हो गया इक़राउ अल कुरान।
قرآن کو یعنی کہ بہت زیادہ کثرت سے پڑھو. فا پس انا بے شک ہو وہ یاتی آئے گا یوم القیامتی قیامت والے دن شفیعاً شفاعت کرنے والا سفارشی بن کر لی اصحابہ تو جو صاحب قرآن ہیں ان کے لیے سفارشی بن کے آئے گا قرآن. ہم سب کو صاحب قرآن بننا چاہیے نا, کوشش کرنی چاہیے. تو صاحب قرآن ہیں کون لوگ؟ اس سوال کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں, اس کا جواب ابھی آگے آئے گا. ٹھیک ہے, پہلے یہ دیکھ لیں. ہم سب چاہتے ہیں قرآن کو سمجھیں, تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے, اگرچہ کہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ جتنی بھی تلاوت کر سکتے ہیں روزانہ, ضروری نہیں ہے کہ آپ کئی پارے صبح پڑھ لیں, تھوڑا سا ہی پڑھیں, تعلق تو جوڑیں نا اس کے ساتھ. ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے, قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگا. جتنا آپ تلاوت کریں گے اتنا زیادہ اپلائی کریں گے جو سیکھا ہے, اور علم وہی ہے جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو ہم سکھا رہے ہیں وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے, ورنہ بھول جائیں گے. تو کم از کم بتایا 5 منٹ روزانہ کرنی ہے آپ, زیادہ جتنی جس کو استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی, کم سے کم 5 منٹ, کیونکہ آپ قرآن کی عربی سیکھ رہے ہیں نا, تو 5 منٹ سے کم تو روزانہ صبح کے ٹائم کر لیں, بہت اچھا فریش ہوتا ہے بندہ, ورنہ کوئی اور ٹائم رکھ لیں. ٹھیک ہے, ابھی جواب آنا ہے اس سوال کا. ٹھیک ہے, سبق نمبر 8 کے اختتام پر آپ نے 93 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 27,536 بار آئے ہیں. یہ 7 ہوم ورک ہیں, 1 بائی 1 ہم اس کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے تلاوت کے 2 ہیں نا, اس میں سے پہلے کی بات کی ہے 5 منٹ مصحف سے دیکھ کے تلاوت کرنا, پھر 5 منٹ حافظ سے بھی ہے. حافظ صاحب آپ کے لیے 5 منٹ نہیں, آپ کے لیے زیادہ. ٹھیک ہے, چلیں. اور ورڈ میننگ آپ یاد کرتے رہیں گے. ٹیچر بننے کی کوشش کریں, ٹیچر بننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے, کیونکہ کتنے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے. تو آپ لوگ سیکھ کر کے آگے سکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو, اب بات آ رہی ہے صاحب قرآن کون ہے. دیکھیں, پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. تو قرآن کے جو حقوق ہیں ہم پر, جب وہ ہم ادا کریں گے تو ہم صاحب قرآن ہوں گے. ٹھیک ہے نا, سوال کا جواب آ گیا. تو ہمیں بننا چاہیے صاحب قرآن. یہ کچھ جس کی ہم دعا کر رہے ہیں نا, کوشش بھی کریں, عمل بھی کریں اس کے لیے. ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ اچھا سیکھیں, زیادہ سے زیادہ اچھا سکھائیں, اپنی زندگی میں لے کے آئیں, عمل کریں اس کے اوپر. ہمیں بتانا نہیں پڑے, دعوت نہیں دینی پڑی دین کی, لوگ پوچھیں ہمیں دیکھ کر کے کہ یہ کون سا دین ہے جو آپ فالو کر رہے ہیں, کیا ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ پریکٹیکل دائی بنے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتی ہے دعویٰ. لوگ دیکھ کر کے آپ ہو گئے کہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے اچھے کردار کا آدمی ہے, یہ اس کا دین سکھا رہا ہے اس کو, تو ہم بھی اس دین میں شامل ہو جائیں. اور ویسٹ میں بہت ساری ایگزامپلس ہیں اس کی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. دعا کر لیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے سبق کے لیے, سبق نمبر 9. اس کے اندر ہم, جس طرح میں نے بتایا تھا, ہم نے نماز سے شروع کیا ہوا ہے. تو پچھلے لیسن میں ہم نے تشہد پڑھا. کیا پڑھا؟ ہاں, اس کا تلفظ ٹھیک کر لیں, بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ درود, جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. پھر گرامر میں اس طرح میں نے کہا تھا کہ آج ہم فیل شروع کریں گے, تو بہت انتظار تھا فیل شروع کرنے کا, تو آج انشاءاللہ ہم فیل شروع کریں گے. ٹھیک ہے, 9 نئے الفاظ سیکھیں گے جو 390 بار آئے ہیں. تو آج جب سبق نمبر 9 ختم کر کے جائیں گے آپ, کل کتنے لیسن ہم نے اس کورس میں پڑھنے؟ 20. تو آج 9 ہو چکے ہوں گے, آلموسٹ ہاف. ٹھیک ہے,
102 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ تقریباً 28,000 بار قرآن کریم میں آئے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا کورس کور ہو چکا ہے. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, بریک میں میری بات ہو رہی تھی, کچھ کلاسز انہوں نے مس کی ہیں نا, تو وہ اب فیل کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے. تو چونکہ ہم ہفتے میں 2 یا 3 دن کلاس نہیں کر رہے ہیں, ہفتے میں ایک ہی دن کر رہے ہیں نا, تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ مس نہیں کر سکتے. یو کانٹ افورڈ. کلاسز جو ہے نا وہ پوری پابندی سے کرنی ہے. جو 7 ہوم ورک ساتھ میں ریکمینڈڈ ہیں وہ ضرور کرنے ہیں آپ نے. پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اچھے نمبروں کے ساتھ QC1 کمپلیٹ کریں گے اور لیول 2 میں آئیں گے, ورنہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ ٹائم ہے, اس وقت جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا, جو کہتے ہیں نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو گیئر اپ کریں. تھوڑا سا ٹائم, اف یو آر کنونسڈ کہ یہ کورسز آپ کے لیے واقعی فائدے مند ہیں, تو پھر تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیں اس کو. ویک کے دوران بھی صرف کلاس میں آگے اگلی کلاس میں آنے سے ٹائم نہیں ہوتا. ایکسٹرا کوچنگ اویلیبل ہے. آپ دیکھیں یہ اپارچونیٹی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. یہاں پہ ایکسٹرا کوچنگ کی اویلیبلٹی اتنی اچھی ہے. کئی ٹیچرس ہیں ہمارے پاس جو آپ کو ایکسٹرا ٹائم میں, جو آپ نے مس آؤٹ کیا ہے, جو چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے, جس کی پریکٹس کی ضرورت ہے, وہ کرانے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ سے. تو درود کیا ہے, میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے. آج ہم تقریباً کتنے 100 سال ہو گئے, زیادہ ہی ہو گئے, 1500, ہزاروں میل دور کتنے سارے مسلمان ہیں آج. تو ایفرٹس کس کی ہیں اس میں؟ جنہوں نے اس دین کو پھیلانے کے لیے نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھا, نہ اپنا آرام دیکھا, نہ کچھ, اتنی قربانیاں دی ہیں اپنی زندگی میں, پھر یہ دین پھیلا ہے نا. ایسے تو نہیں پھیلا ہے. آج جو ہم یہاں پر مسلمان ہیں, کیا پتا کہ کس کے ذریعے سے کون مسلمان ہوا تھا ہمارے آباء و اجداد میں, آج ہم یہاں مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ ایک ان کا ذاتی احسان تو ہمارے اوپر ہو ہی گیا ہے, ٹھیک ہے نا. جو پوری امت کے اوپر ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا, سب کے لیے, ٹھیک ہے, رحمت للعالمین. مگر ذاتی طور پہ بھی مجھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے نا. کیا کروں, کھانے پہ بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے نا. کوئی تحفہ دے سکتے ہیں؟ طریقہ بتا دیا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے درود بھیجنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں ان کے لیے, مگر اس کا بھی ثواب الٹا ہمیں مل رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کیوں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برکتیں رحمتیں نازل کرنی اللہ تعالیٰ نے, وہ تو کرنی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اجر کی صورت میں دینا ہی ہے. ہم دعا کریں گے تو کیا ہوگا, ایک اپنے لیے ہمارا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا نا دعا میں, تو اب اس کا ثواب پھر ہمیں مل رہا ہے. تو ہم دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں, مگر الٹا ثواب اس کا بھی ہمیں مل رہا ہے. تو یہ دیکھیں, اس لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے. جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. صحیح مسلم کی روایت کا مفہوم ہے یہ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اہم چیز ہے یہ. اچھا, اس درود کو جو درود ابراہیمی کہتے ہیں, بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے کیسے درود بھیجنا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے. بہت ساری احادیثیں ہیں یہ. اس کے 2 حصے ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں آتا ہے اللہم صلی علی, اور یہاں پہ کما صلیت آ رہا ہے. اسی طرح دوسرے حصے میں آ رہا ہے اللہم بارک اور کما بارکتا. تو یہ 2 لفظ ہم سیکھ لیں گے تو دونوں حصے اس کا مطلب ہے ہمیں سمجھ آ جانے چاہیے, ٹھیک ہے. اس لیے میں نے کہا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2 لفظ ہیں صرف جو پہلے اور دوسرے حصے میں جس کا فرق آ رہا ہے. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم, اس دن بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ اے اللہ
صرف یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، آخر میں میم کے اوپر شد آتی ہے جس سے اے، ورنہ باقی سب کے لیے ہم نے پڑھ لیا ہے یا ایہا وغیرہ، ٹھیک۔ تو یہ جب بھی جس دعا سے پہلے بھی ہے اللہم، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اے اللہ، ٹھیک ہے۔ صلی، صلی کا اکیلے ترجمہ ہوگا نماز پڑھ، نہیں، اکیلے ترجمہ ہوگا نماز پڑھ۔ یہاں پر رحمت بھیج کیوں ترجمہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ساتھ میں علا جو حرف جر ہم نے پڑھا ہے وہ آیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی کہ جب کسی بھی فعل کے ساتھ حرف پہ جر تبدیل ہوگا تو معنی اس کے تبدیل ہو جائیں گے۔ جیسے یہاں پر سورہ الکوثر میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو فا کو اگر میں الگ کر دوں، پس صلی لی ہے، تو جب لام زیر لی کے ساتھ صلی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ، ٹھیک ہے۔ جب علا کے ساتھ آتا ہے یہ صلی علا، تو لفظ تو وہی ہے صلی، علا کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ہاں، درود یا رحمت بھیج۔ فرق پتہ چل گیا؟ تو اس لیے ہمیشہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ حرف جر کیا آ رہا ہے۔ جیسے انگلش میں بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، گیٹ تو ایک وہی سیم ورڈ تھا نا، اس کے ساتھ ان آ رہا ہے، آؤٹ آ رہا ہے، ڈاؤن آ رہا ہے، اپ آ رہا ہے، ٹو آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ تو عربی میں بھی اسی طرح ہوگا کہ اکیلے لفظ کا بعضوں کا ترجمہ وہ نہیں ہوگا جب وہ کسی حرف کے ساتھ مل کے آ رہا ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہوگی یہ سب کو؟ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی آپ کو آتا ہے پر ہو گیا، اور ریفرنس علی کے لیے کیا ہم نے رکھا تھا؟ السلام علیکم۔ وعلی آل محمد، وعلی آل، اور پر آل۔ آل خاندان والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہمارے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کر لیں۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ آل کا مطلب بس گھر والے ہی ہیں، اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اہل البیت، ٹھیک ہے نا۔ آل میں سب آ جاتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، تو اس میں ہم خود بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی ان کی اتباع پیروی کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو آل کا ترجمہ ہمارے ایک مسکنسیپشن ہے نا کہ صرف فیملی کے لیے، اس کی بھی دلیل قرآن سے ہی ہمیں ملتی ہے۔ جب قرآن میں جیسے آ رہا ہوتا ہے کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ تو فرعون کے ساتھ جو لوگ غرق ہوئے تھے، کیا وہ صرف اس کے فیملی ممبرس تھے؟ اس کے فالوورز، ہیلپرز، ہر طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آل کا مطلب جو ہے اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی کلیئر کر لیں آج کہ جب ہم درود میں آل محمد کی بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ خاندان کے لیے میں نے بتایا کہ اہل استعمال ہوتا ہے، آل جو ہے وہ خاندان کے لیے بھی ہوگا، اتباع کرنے والوں کے لیے بھی ہوگا۔ اسباق دیکھ لیں ہم۔ صلی اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں، معنی اے اللہ نہیں ہے۔ صلی اللہ کا معنی ہوگا اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر۔ آل کے دو معنی میں نے بتا دیے، آگے چلیں۔ پھر اے اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ آپ ہی بدلہ دینے والے ہیں۔ تو ہم یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں کہ آپ ان کو اجر دیں، اس لیے ہم یہ دعا کریں۔ اللہم سے شروع ہو رہی ہے والی بات، اس کی پریکٹس کر لیں۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی، رحمت بھیج، محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و اور علی
پر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل. اس کے بعد ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر. تو یہاں پہ وہاں پہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا. باقی صلی تھا رحمت بھیج، اور صلیتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا انعمتا، انتا والا تا، تو اس لیے رحمت بھیجی آپ نے یہ ہو جائے گا. کا جو ہے نا جیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تشبیہ دینا، کیونکہ یہ بھی ہے حروف جر میں سے ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے نا. ٹھیک ہے، کا جو ہے یہ بھی حروف جر میں سے جیسے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو کما اگر استعمال ہوگا تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا اس طریقے سے. صلیتا، صلی آج ہم فعل پڑھیں گے تو اس میں یہ فارم بھی پڑھ لیں گے، فعلتا والی پڑھیں گے آج انشاءاللہ. صلیتا آپ نے، انتا کی تا اس میں آخر میں تھوڑی نظر آ رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے رحمت بھیجی. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. صلی کا مطلب نماز پڑھ، اگر لام زیر لی کے ساتھ آ رہا ہوگا تو، اور صلی علی کا مطلب ہوگا پر رحمت بھیج. تو اب یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. علی ابراہیم، کہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی. وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. ابراہیم علیہ السلام کی آل کا مطلب بھی وہی ہے کہ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، فالوورز. یہ تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے بتا دیا اس میں کا حرف ہے. ٹھیک ہے نا، ماں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مگر ابھی ہم توڑ نہیں رہے، اس لیے جیسے کر دیا یہاں پہ. اس لیول کے اوپر آپ اس کو ایک ہی لے لیں، جب اگلے لیول میں آئیں گے پھر توڑیں گے اس کو نہیں نہیں، یہ وجہ نہیں. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے جو لوگ بھی ہوں گے، ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ بھی ہوں گے، وہ سب آ جائیں. میں نے تو قرآن سے مثال دے دی، آپ مجھے بتا دیں اگر غلط مثال دیے تو. ہاں حافظ صاحب کہاں پہ آئی یہ والی آیت؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. ہاں یہ کہاں پہ آئی ہے؟ لیسن کے بعد میں آپ کو اس کے آیت کا حوالہ دے دوں گا. 2 منٹ رک جائیے گا آپ لیسن کے بعد. ٹھیک ہے نا، میں دے دوں گا ریفرنس. تو اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی، بلکہ صحابی بھی اس میں شامل کر لیں، جو بھی اہل کتاب ہیں انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما، اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہم اپنا اس مشن میں، جس مشن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اس میں ہم اپنا حصہ کیسے ڈال سکتے ہیں کہ ہم اس دین کو پھیلانے والوں میں بن جائیں. پھیلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا. الحمدللہ اس کے لیے آپ آگے آج چھٹی والے دن قربان کر کے اپنا، ایسے ہی ہے نا. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکت دے، اور مجھ سے اچھا پڑھانے والے بنے آپ. پریکٹس کر لیں. کما صلیتا علی ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. اس کے بعد ہے انک حمید مجید، بے شک آپ
خوب تعریف کے قابل اور بزرگی والے ہیں. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. انکا یہ دو لفظ مل کر کے بنا ہوا ہے. انا آج ہم نے پڑھ لیا تھا نا, بے شک کے معنی میں آتا ہے, پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. کا ہاں یہ وہی ضمیر ہے کا کم والی, ٹھیک ہے. تو انکا بے شک آپ, ٹھیک کلیئر ہے, آسان ہے, پڑھ چکے ہیں آپ. حمیدن خوب تعریف کے قابل, ٹھیک ہے. کیوں, اس لیے میں نے خوب کیوں کہا, آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ اس وزن پہ کریم جمیل وغیرہ آتا ہے, خوب کثرت تسلسل ہوتا ہے اس کے اندر, کیا تھا نا. الارم کسی کا بج رہا ہے تو پلیز سائلنٹ کر لیں, کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. نہیں ادھر کچھ نہیں ہے. ہاں یہ کسی کے پاس سے آ رہی ہے, دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہیٹر کو آف کر دیں, اب تو کافی گرمی ہو گئی ہے, بس سوئچ آف کر دیں, ٹھیک ہے نا. نہیں بھئی یہ کسی کا ہے, اگلی بریک لکھ لیں اس کے لیے فائن. ٹھیک ہے نا, نیکسٹ ویک کی بریک جو ہے نا. ٹھیک ہے چلیں. تو ویسے ہیٹر کو تو بند ہی کر رہے ہوں کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کمرہ ویسے ہی کافی گرم ہو گیا ہے. تو حمیدن ہم پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. حمد تعریف اور شکر کے لیے آتا ہے, اسی سے بنا ہے حمید خوب تعریف کے ساتھ, ٹھیک ہے. اور مجید بزرگی والا, ٹھیک ہے. جد امجد وغیرہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, والد ماجد وغیرہ, ٹھیک. تو بزرگی والا جس کو جلال عظمت اور بڑائی کمال یعنی پرفیکشن کے درجے پر ہو. اسباق کیا ہے اس کے کہ اگر ہم بھوکے اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے, وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے, ٹرک تو خیر بہت زیادہ ہو گیا بہرحال, تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے لیے, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, خوب تعریف کے قابل, خوب بزرگی والے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا اور پھر ہمیں اس کی امت میں بھی بنایا, جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی, ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ بڑا احسان ہے آپ کا, آپ خوب تعریف کے قابل ہیں. اے اللہ آپ مجید ہیں یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہیں, پرفیکٹ ہیں, اس لیے آپ ہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دے سکتے ہیں. ان کے رول کو سمجھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے ہمیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے نا. کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے, یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد نعوذ باللہ ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ جو تعلیم دے گئے تھے وہ تعلیم تو جاری رہے گی نا. تو ہم اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ جو سکھانے کے لیے وہ آئے تھے وہ سیکھ کر کے ہم آگے سکھائیں گے, ٹھیک ہے نا. دعا کریں اے اللہ مدد کیجئے میری کہ میں آپ کا شاگرد بنوں. پھر احتساب کہ میں کتنا وقت صرف کرتا ہوں قرآن و حدیث پڑھنے میں, یا میں کہتا ہوں کہ میں بہت مصروف ہوں. ہم سب بہت مصروف ہیں نا, ٹائم ہی نہیں ملتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو یہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے. جس چیز کی پرائرٹی ہوتی ہے, میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں, سروس کے دوران جو کورسز ہمیں پتا ہوتا کہ اس کی بیسس پہ پروموشن ہونی ہے ہماری, وہ ہم ضرور کیا کرتے تھے ٹائم نکال کر کے. ایسے ہی ہے نا, ادھر نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کورس کو کرنے کا. تو ہمیں یہاں پر بھی اگر اہمیت ہے اس کی تو وقت لگانا پڑے گا, نکالنا پڑے گا. پلان بنائیں کہ ایک مخصوص وقت قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کلاس آپ نے شروع کر لی الحمدللہ, اب اس کو جاری رکھیں, اس میں بھی ایکسٹرا ٹائم لگائیں. پہلے میں نے بات کی ایکسٹرا کوچنگ ایکسٹرا لرننگ بہت ضروری ہے. پھر تبلیغ کریں اس کی ہم, ٹھیک ہے, کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. ٹھیک, پریکٹس کر لیں. انکا بے شک آپ, حمیدن خوب تعریف کے قابل, مجیدن بزرگی والے ہیں.
اب اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ صلی تھا، یہاں پہ بارک آ گیا ہے، باقی ترجمہ وہی ہے. تو اللہم بارک، برکت دے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے پہلے پڑھا صلی رحمت بھیج، اب ہو گیا ہے بارک برکت عطا فرما. عید مبارک میں بھی استعمال ہوتا ہے بارک کا لفظ، ٹھیک ہے. علی محمد یہ وہی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وعلی آل محمد بھی وہی ہے، اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اسباق اس کے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی. صلات میں ویسے تو برکت بھی شامل ہے، مگر الگ سے بھی پھر برکت کا ذکر ہو گیا دوسرے حصے میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں نا، تو لیٹر لکھتے ہوئے بھی آپ دیکھو پہلے ایک اسٹارٹنگ سینٹینس ہوتا تھا، پھر اس میں ریکویسٹ ہوتی تھی، آخر میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہوتی تھی، ایسے ہی ہے نا. تو وہ ایمفیسس کے لیے، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے. برکت کا معنی ہے خوبی، بھلائی، نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا اور بڑھنا ہے. تو آل محمد کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو. پریکٹس کر لیں اس کی. اللہم بارک، اے اللہ برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اس کے بعد ہے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جیسے تھا وہاں پہ کما صلیتا، یہاں پہ آ گیا کما بارکتا. تو کما ہمیں پتا ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا. بارکتا میں نے کہا تھا کہ جیسے آج ہم نے فعل پڑھنا ہے نا، وہاں پہ آئے گا فعلتا، انتا والی تا اس کے آخر میں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بارکتا میں بھی اسی طرح ہے کہ برکت عطا کی آپ نے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیں، صلی سے صلیتا اور بارک سے بارکتا، یہ ہم سمجھ لیں گے. فعل جب ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں تو صلی بارک، اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا تو صلیتا بارکتا. باقی وہی ہے. اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں. دوسرا معنی ہے کہ اے اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں. پریکٹس کر لیں اس کی اسی تصور احساس کے ساتھ. کما بارکتا علی ابراہیم، جیسے برکت عطا کی آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. انکا حمید مجید، یہ اسی طرح ریپیٹ ہو رہا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو. اب درود کے بعد عام طور پہ ایک دعا جو ہم نے بچپن سے تقریباً سب نے یاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یاد ہے نا، تو اس کو بھی سیکھ لیتے ہیں آج. یہ آپ کے سلیبس میں اس طریقے سے نہیں ہے، مگر چونکہ ہم پوری نماز سیکھ رہے ہیں تو یہ دعا بھی سیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ربی اور اجعلنی ہے، کس طریقے سے ہوگا؟ ربی، رب ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کے آگے اگر یا لگا دیں تو اے میرے رب، ٹھیک ہے، ربی ہم نے پڑھا ہے نا. تو یہاں پہ یا نہیں لگی ہوئی ہے، مگر یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا ہے موجود، تو ربی ہے یہ، اے میرے رب. اس کے بعد ہے اجعل، بنا دے،
یا لگی ہوئی ہے اس سے نون ملانے کے لیے لگ گئی، تو اجعلنی آپ اس دن پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. رب اجعلنی کیا تھا ہم نے جو وضو کے بعد کی دعا میں پڑھی تھی؟ کون بتا رہا ہے؟ نہیں، پچھلے لیسن میں، پچھلے ہفتے جو لیسن ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا نا، من التوابین من المتطہرین، تو کیا لفظ آیا تھا؟ ہاں، تو یہ وہی اجعلنی ہے، بنا دے مجھے. مقیم الصلاۃ، مقیم قائم کرنے والا، ٹھیک ہے. اور الصلاۃ نماز، وا اور من پڑھ چکے ہیں آپ سے. ذریت اولاد کو کہتے ہیں، ذریتی یا لگا ہوا ہے تو میری اولاد کو. کلیئر ہو گیا اس کا ترجمہ؟ سمجھ آ گیا ہے؟ آدھے الفاظ تو ہمیں پہلے سے ہی آتے تھے. ربنا، ہاں یہ ہم نے ربنا پڑھا ہے نا، تو ربنا لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے یا چھپی ہوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے ترجمہ ہو رہا ہے اے ہمارے رب. یہ میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ جو بھی دعا ربنا سے شروع ہو رہی ہے آپ سمجھ لیں کہ اے اس میں شامل ہے. و اور تقبل قبول کر، ٹھیک ہے. دعا ای، یہ اس میں بھی یا ہے نیچے، ٹھیک ہے نا، میری دعا. ٹھیک، پھر آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب. اغفر لی، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اغفر لی بخش دے مجھے. یہ لام جو ہے یہ وہی حروف جر میں سے بیچ میں لگا ہوا ہے یا سے پہلے، تو بخش دے مجھے. وا اور لی یہ وہی کو کے معنوں میں آ جائے گا، جیسے مجھ کو ہے تو میرے والدین کو، والدیہ، ٹھیک ہے نا، والدین کو. وا للمؤمنین اور مومنین کو. یوم دن یقوم، ہاں قائم ہوگا کیا؟ الحساب، حساب، یوم حساب کے دن. تو وہ جو میں نے پہلے ابھی بات کی تھی بریک سے پہلے کہ جو بھی ملتا ہے اکثر کہتے ہیں نا کہ دعا کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تو وہ نیت کر لیا کریں ہر نماز میں جب آپ مومنوں کے لیے دعا کر رہے ہیں نا، اس میں آپ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ہاں ضرور، تو کیسے کریں گے؟ ایک لسٹ بنا کے تو رکھنے سے رہے کہ بھئی اب ہر، ہاں تو اسی وقت نیت کر لیا کریں گے ہاں ضرور اگلی نماز میں مومنین کے لیے دعا ہوگی، آپ بھی شامل ہوں. یہ ترکیب تھوڑی سی یہ اصل میں والدین کا ترکیب تھوڑی سی گرامیٹیکلی ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے کیسے بنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیول گرامر لیول 1 میں ہم نہیں پڑھتے نا، تو بس اس لیے صرف اس کو سمجھ لیں اس طرح سے بس. تو آئیے ہم گرامر والے پارٹ کی طرف آ جاتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا تھا کہ آج ہم نے فیل سیکھنا ہے، اور اگین طریقہ کیا ہے ہمارا، سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، فریش گہری سانس لیں، اپنے آپ کو میسج دیں کہ ناؤ آئی ایم فریش، دماغ میرا جو ہے وہ تیار ہے اس کے لیے، گرامر سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا گرامر شروع کرنے سے پہلے ایسا نہیں ہے میں ایک دفعہ پھر بھول جاؤں، حبیب اللہ آصف صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ ذرا اپنا چہرہ دکھا دیں لوگوں کو. حبیب اللہ آصف صاحب یہاں پہ اسسٹ کر رہے ہیں ہمیں آئی سی سی میں. نیکسٹ جو ہم کورس پلان کر رہے ہیں تجوید کا ایک، اس کے لیے آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنا نام لکھا دیں. ہم کوشش کریں گے کہ ایک شارٹ سا کورس کیا جائے، ہفتے میں ایک کلاس کریں اس کی تقریباً 1 گھنٹے کی، ڈپینڈنگ کہ کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں. تو جب لیسن ختم ہوگا نا، لیسن ختم ہوگا تو پھر آپ لوگ نام لکھا دیا کریں گے ویکینڈ پہ ہی، مگر ٹائم وغیرہ اسی حساب سے دیکھیں گے. ہو سکتا ہے ہم سیٹرڈے مارننگ میں کر لیں یا سنڈے مارننگ کو بھی کر سکتے ہیں. کچھ 10:30 بجے کلاس شروع ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہم 9:30 سے 10:30 کر لیں اس کو، ورنہ سیٹرڈے مارننگ کو کر لیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب حبیب صاحب آپ جب نام لکھیں گے نا تو پریفرنس لوگوں کی پوچھ لیے گا، زیادہ لوگوں کو جو سوٹ کر رہا ہوگا پھر ہم وہ کر لیں گے. بس یہ ڈیٹا آئے گا نا ہمارے پاس، ہمیں خود ہی پتہ چلے گا کتنے لوگ سنڈے والے ہیں کتنے لوگ سیٹرڈے، کیونکہ صرف لیول 1 کی کلاس نہیں ہے، 2 والے بھی ہیں، 3 4 والے بھی ہیں نا، سب لوگوں کا ڈیٹا ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نام لکھا دیجیے گا اپنی پریفرنس کے ساتھ لیسن ختم ہونے کے بعد. ٹھیک، ایک شارٹ سا ہم کریں گے کورس
تجوید کا بنیادی مخارج وغیرہ اور جو قواعد ہیں تلاوت میں خاص طور سے وقف وغیرہ کے اس طرح کی چیزیں اس میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تجوید کا جو نارمل کورس ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے اور روزانہ کلاس ہوتی ہے اس کی۔ جو تجوید کا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، امجد صاحب ہنسے نہیں، آپ پوچھ لیں، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، تجوید کا کورس 2 سال کا ہوتا ہے۔ اچھا، منیمم جس پہ سند تجوید دی جاتی ہے، مختصر کورس بھی جو ہے وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے اور روزانہ صبح سے شام تک پڑھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کسی بھی مدرسے سے آپ جا کے پتہ کر لیں، جو سند التجوید کسی کے پاس ہوگی نا، اس نے، یہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھے نا، ناصر صاحب بتائیں۔ تو ہاں، تو اب نہیں، جو شارٹ کے لیے پھر ریفرنس دے دیا نا میں نے آپ کو۔ اب 2 سال والے کو وہ شارٹ کرتے ہیں 6 مہینے میں، اب اس 6 مہینے والے کو ہم شارٹ کریں گے تو کتنے عرصے میں کرنا چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں، تو ہم تھوڑا سا پڑھائیں گے، باقی آپ نے اپنے ٹائم پہ پریکٹس کرنی ہوگی۔ اصل بات یہ، نیٹ ریسورسز سب کے پاس ہیں، اسمارٹ فون سب کے پاس ہے، لیپ ٹاپ سب کے پاس ہے، نیٹ پیکیجز سب کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پھر اپنے ٹائم پہ اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، سننا ہوگا، وہ ساری ایفرٹس آپ کی ہوں گی، ہم صرف پڑھا دیں گے اس کلاس میں، ٹھیک ہے؟ چلیں، ایٹ لیسٹ 10 سیشنز تو ہم کریں گے، ایٹ لیسٹ 10 سیشنز، وہ آپ لوگوں کے شوق پہ بھی تو ڈیپینڈ کرے گا نا۔ دیکھیں، تو آئیے گرامر شروع کرتے ہیں۔ فعل ماضی، فعل کے بارے میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ 2 باتیں اس کے بارے میں پڑھی تھی، کہ ایک کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے گا، اور کیا ہوگا اس میں؟ زمانہ پایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے زمانے سے اس کا تعلق ہے، اس لیے یہاں پہ فعل ماضی لکھا ہوا ہے، پاسٹ، ٹھیک ہے، گزرا ہوا۔ تو یہاں سے ہم شروع کریں گے، اس کے بعد پھر آنے والے کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، طریقہ وہی ہوگا ہمارا۔ فعل کے لیے خاص بات ہے وہ سمجھ لیں کہ عربی میں جو الفاظ بنتے ہیں نا، ایکسکیوز می، کوئی اگر پڑھا رہا ہے تو وہ یہاں آگے پڑھا دے۔ کوئی پڑھا رہا ہے پیچھے؟ اچھا، چلیں، تو اس ذرا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیں۔ ورب جو فعل استعمال ہوتا ہے عربی میں، وہ عام طور پہ 3 حروف سے بنتے ہیں عام طور پہ، پھر اس میں کچھ اضافے ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ پہلی کلاس میں نے اس کی بات کی تھی، جیسے میں نے مثال دی تھی وہاں پہ عین لام میم کی، علیمہ، اس نے جانا، اس سے ہم نے کہا تھا علم بھی اسی سے بن رہا ہے، تعلیم بھی اسی سے بن رہا ہے، علام بھی اسی سے بن رہا ہے، معلم بھی اسی سے بن رہا ہے، تو وہ عین لام میم سب میں آ رہا تھا۔ اسی طریقے سے ہم جو بنیادی فعل ہے نا، ان کو ہم اسی طرح دیکھیں گے کہ 3 حروف سے بن رہا ہے۔ جیسے یہ فعل جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے ورب کے لیے، یہ بھی فا، عین اور لام ہے نا اس کے اندر، تو 3 ہی حرف آئے ہیں۔ پھر یہ لکھا ہوا ہے فاتح، فتح، ٹھیک ہے نا، نصرہ، ضربہ، آپ دیکھیں 3 لیٹرز کی ہیں اس میں صرف، ٹھیک ہے نا، 3 لیٹرز، تو یہ بنیادی ہوتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم دیکھ لیں قسمیں کتنی ہوتی ہیں فعل کی۔ سب سے پہلے پاسٹ میں، یعنی کہ فعل ماضی، جو کام ہو گیا ہے۔ اچھا، اردو اور انگلش میں 3 ٹینس ہوتے ہیں نا، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل، 3 سیکھنے پڑتے ہیں نا ٹینس، بچپن میں وہ رٹے لگا رہے ہوتے ہیں، لکھ کے 3 ٹینس لکھتے ہوتے نا۔ عربی میں یہ آسانی ہے، 2 ہی ٹینس ہیں، پاسٹ یا تو ہو چکا ہے یا جو ابھی تک نہیں ہوا ہے، تو جو نہیں ہوا ہے اس میں حال مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، یہ مضارع، تو یا تو فعل ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا۔ جو ہو چکا ہے پرفیکٹ ٹینس کہہ لیں اس کو، جو ابھی تک نہیں ہوا ہے امپرفیکٹ ٹینس کہہ لیں ہم اس کو۔ کلیئر ہوگی بات؟ 2 ٹینس آئیں گے اس کے اندر صرف۔ تیسری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ فعل امر ہے، جس میں حکم دینا یا گزارش کرنی، دعا کرنا، وہ سب آ جاتا ہے۔ جیسے آج بھی ہم نے سیکھا صلی، ریکویسٹ کر رہے تھے نا، بارک، یہ سب فعل امر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم میں اہدی پڑھا تھا نا،
تو دعاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے جس چیز کی بھی ہم گزارش کر رہے ہیں اغفر بخش دے، ٹھیک ہے، اجعل بنا دے، یہ سب چیزیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں جو ہم فعل ماضی اور مضارع کے بعد پڑھیں گے، لہٰذا ابھی اس کو فی الحال بھول جائیں آپ، ٹھیک ہے نا، امپیریٹو ٹینس کو ابھی فی الحال بھول جائیں، ماضی پہ آج فوکس کرتے ہیں، مضارع پہ بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب فعل ماضی ہم سیکھیں گے نا تو جس طرح ابھی تک ہم نے ضمائر میں سیکھا ہے نا کہ کا، ای، کم یہ سب لگے ہوتے تھے، تو فعل میں بھی کیونکہ کسی نے کیا ہوا ہوتا ہے وہ کام، تو اس میں بھی آپ دیکھیں جیسے آج آیا تھا صلیتا میں ہم نے کہا تھا تا ہے آخر میں، اسی طرح تم بھی کہیں لگا ہو سکتا ہے، نا بھی آج ہم نے پڑھا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسی طریقے سے ہوگا، یعنی کہ جہاں پہ ضمائر میں ہم نے پروناؤن پڑھا تھا، اشارے کیے تھے، تو فعل میں بھی اسی طرح ہم اشارے کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فاعلہ ہے تو اصل میں کیا ہے، یہ ہوا فاعلہ، تو اشارہ ہم کریں گے فاعلہ کا، کیسے ہم اشارہ کریں گے، اس نے کیا، فاعلہ اس نے کیا، ٹھیک ہے، تو ایک کرنے والا اس میں شامل ہے۔ اب یہ چیز آج سمجھ لیں، بہت امپورٹنٹ ہے، عربی میں کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو مطلب کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو کرنے والا نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ عربی زبان بولنے والوں میں آپ کو ایتھسٹ ہارڈلی کوئی ملیں گے، کیونکہ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کام ہو گیا کرنے والا کوئی نہیں ہے، دنیا بن گئی ہے، زمین آسمان کی تخلیق ہو گئی ہے، اتنی ساری مخلوق آ گئی ہے، کرنے والا کوئی نہیں ہے، عربی زبان میں یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ تو عربی میں یاد رکھیں فعل جب بھی ہوگا اس کے اندر فاعل کوئی نہ کوئی یا تو چھپا ہوگا یا نظر آ رہا ہوگا، بغیر فاعل کے کوئی فعل عربی میں نہیں ہوگا، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو لکھ لیں گے۔ اب دیکھیں فعالہ میں فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، ہوا، تو وہ میں اشارہ کر رہا ہوں، ہوا وہ، ہوا وہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جمع ہو جائے گی فعلو، ان سب نے کیا، تو اب اس میں کون چھپا ہوا ہے، فعلو میں کون چھپا ہوا ہے، ہم، تو یہ اشارہ ہو گیا، جیسے پروناؤن کے اشارے کے لیے اشارے ویسے ہی ہوں گے، مگر اشارہ سے کیا پتا چلے گا، اس کے اندر فاعل کون چھپا ہوا ہے، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، تو اس یعنی کہ ہوا اور ہم وہ سب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں سامنے آتا ہوں، فعلتا، فعلتا میں چھپا ہوا ہے، آدھا چھپا ہوا ہے، انتا آدھا تو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اشارہ ہوگا، سامنے آپ نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آتا ہوں اپنی طرف، فعلتو میں نے کیا، یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ اس میں جو ہے یہ اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور یا جو ہے نا وہ نہیں نظر آ رہی ہے مجھے، مگر پیش جو ہے نا اس سے پتا چل رہا ہے کہ میں ہوں، اس کو ایسے یاد رکھنا ہے۔ اس کو یاد کیسے رکھیں گے، فعلتو کو، فالتا میں تو انتا آ رہی تھی، فالتو میں ہوں، تو کیسے یاد رکھیں گے، ایسے یاد رکھ لیں گے اس کلاس میں سب سے فالتو میں ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی سب لوگ تو پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، یاد رہے گا اب یہ، گڈ، چلے، یہ بھی ٹی پی آئی کے میتھڈز میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے فعل تم، اب انتم اس میں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فعل تم آپ سب نے کیا، فعلنا اس میں نحنو کی نون نظر آ رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ضمائر میں نا ہم نے پڑھا تھا وہ پورا کا پورا نظر آ رہا ہے یہاں پہ، کتابنا ربنا یہ سب پڑھا تھا نا، تو یہ نا اس میں بھی نظر آ گئے۔ تو جو اشارے ہم فعل کے ساتھ کر رہے ہیں، فعل جو ہے وہ کام ہے، کرنے والے کا اشارہ ہم نے کر دیا، بات کلیئر ہو گئی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، اشارے وہی لیول اسی طریقے سے جیسے پروناؤن میں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کر لیں، کیونکہ کتنی دفعہ آ رہے ہیں یہ، فعلا اس نہیں سر سائیڈ میں کریں اشارہ، سامنے نہیں، ہاں سائیڈ میں، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو
میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. بغیر ترجمے کے آپ کریں گے تو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فعلہ ہمارا بنیادی ریفرنس فعل ہے. دوسرے فعل ہم اسی پہ بلڈ کریں گے انشاءاللہ. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ایک دفعہ پھر. فعلا, فعلو, فعلتا. امجد صاحب فعلتا ایک ہے, ہاں ایک انگلی سے اشارہ. دوبارہ سے شروع کریں گے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ایک دفعہ پھر. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ایک دفعہ پھر. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. میں اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے. کچھ لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے ابھی, تو اس دفعہ ٹھیک کر لیں. ایک دفعہ پھر میں اشارہ کروں گا. ایک ساتھ کرنا ہے سب سے پہلے, اور جو زیادہ ینگ لوگ ہیں نا وہ بہت تیز بھاگ رہے ہیں, تو جو ینگ لوگ ہیں نا ان کے ساتھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سے شروع کریں گے. ایک دفعہ پھر. ایک دفعہ اور. ماشاء اللہ. پریکٹس کرانے کے لیے کوئی آئے گا؟ ہاں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. ایک دفعہ اور کرانا ہے بیٹا, آپ نے ایک دفعہ اور کرانا ہے. ماشاء اللہ, یہ آپ کا انعام. دیکھیں پہلی دفعہ غلطی ہوتی ہے نا, دوسری دفعہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو آپ سب لوگوں نے یہی کام کرنا ہے. آئیے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. اور کوئی درمیان سے پیچھے سے آ جائیں پریکٹس کرانے کے لیے. آ جائیں بیٹا. آج ڈاکٹر صاحب نہیں آئے, آپ نے جا کے پڑھانا ہے ان کو. ماشاء اللہ, بارک اللہ. آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی معاویہ. ماشاء اللہ. جناب اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. اب اس کے بارے میں ایک چیز دیکھ لیں. فاعلہ کی جو ہم نے گردان کی ہے نا, فا عین لام, تو اس میں پورا اسی طریقے سے ہے. چینجز کہاں آ رہی ہیں؟ آخر میں آ رہی ہیں. یہاں پہ زبر تھا, یہاں پہ واو, یہاں پہ تا, پھر یہاں پہ تو, تم, نا. تو کیا مطلب ہوا؟ چینجز اس کے اینڈ پہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, جس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ فاعل کون ہے. اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ پاسٹ ہے نا, ہو چکا ہے. تو جیسے رندے پہ کھڑے ہو آپ, جہاز اڑ گیا ہے, تو اس کی ٹیل آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے.
اس مثال کو یاد رکھیے، جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے نا تو پھر سمجھ میں آئے گی کیا مطلب ہوا اس کا. ٹھیک ہے، چلیں اس کو بول چال میں دیکھ لیں. اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں یا آپ سے پوچھتا ہوں کسی کے بارے میں کہ کوئی اچھا کام کسی نے کچھ کیا ہے، تو میں پوچھوں گا حل فعلا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم فعلا. ٹھیک ہے نا، حل فعلا کا جواب ہوگا نعم فعلا. حل فعلو، نعم فعلو. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ ہاں میں نے کیا ہے. تو اشارہ اس طرح سے ہو جائے گا. میں پوچھ رہا ہوں حل فعلتا، نعم فعلتو. ٹھیک ہے نا. اگر جمع میں پوچھ رہا ہوں حل فعلتم، نعم فعلنا. ٹھیک ہے، ہاں نہیں اوکے ٹھیک ہے. تو اب جیسے یہ فعلا تھا اس نے کیا، اسی طرح فتح ہے اس نے کھولا. فتح، ہاں اس نے کھولا. جعلا ہے اس نے بنایا. بالکل جیسے فعلا کی گردان ہوئی تھی اسی طرح فتح کی گردان ہو جائے گی، اسی طرح جعلا کی گردان ہو جائے گی. جعلا میں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جال سازی، جعلی نوٹ وغیرہ، یعنی کہ بنایا ہوا. تو آپ دیکھیں فا عین لام، اسی ریفرنس سے ہم دیکھیں گے جعلا میں فا کی جگہ کیا آ رہا ہے؟ جیم آ گیا. باقی عین کی جگہ عین ہے، لام کی جگہ لام ہے. تو کیا پتا چلا کہ فعلا ہمارا بنیادی اگر فعل کی گردان پکی ہے ہماری، تو ہم دوسرے جو لیٹرز ہیں وہ چینج کر کے حروف دوسری گردانیں بھی سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، تو اب آپ دیکھیں فعلا میں جو آخر میں فائل کی پہچان تھی وہ بلیو کلر سے نظر آ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اب فعلا کی جگہ میں جعلا کر دوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ والا پورشن تو وہی رہے گا سارا، صرف شروع میں فا کی جگہ جیم آ گیا. آسان ہو گیا کام. فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا. تو اس کی بھی ہم اسی طرح پریکٹس کر لیتے ہیں. آئیے، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. آسان ہے نا. تو جعلا اگر آپ کو ایک فعل کا پتہ چل گیا، فاعل ہوا اس کے اندر موجود ہے، ہوا جعلا کہوں میں یا جعلا کہوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، بغیر ترجمے کے عربی میں پریکٹس کر لیں اس کی ہم. آئیے، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. گڈ. اشارہ کروں میں آپ لوگ بولیں گے. ناصر صاحب کلاس اچھی ہے نا یہ؟ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ لوگ سیکھ رہے ہیں. میں آئی ایم شیور کہ میجورٹی اس میں سے لیول 2 اور 3 میں بھی آئے گی، اور بہت سارے ٹیچرز میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر. میں صحیح بتا رہا ہوں انشاءاللہ. چلیں میں اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے. ماشاءاللہ ایک دفعہ اور. ماشاءاللہ. کوئی آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ آئیے. ماشاء اللہ بارک اللہ فی. سوال جواب میں بھی اسی طرح جیسے حل فعلا کیا تھا ہم نے، اسی طرح حل جعلا، تو نعم جعلا. حل جعلو، جعلو. حل جعلتا، نعم جعلتو. حل جعلتم، نعم جعلنا. ماشاءاللہ. اسی طرح بالکل فتح ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے نا. فتح کی گردان آپ نے بالکل اسی طرح لکھ لینی ہے. فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. کیا ہوا؟ اس نے کھولا، ان سب نے کھولا، آپ نے کھولا، میں نے کھولا، آپ سب نے کھولا اور ہم سب نے کھولا. ٹھیک ہے، اور بھی فعل اس طرح ہم پھر سیکھتے رہیں گے. تو اگلی کلاس میں آپ لوگ جب آئیں گے تو میں آپ سے فعلا کی گردان سب لوگوں نے سنوں گا. میں آج بتا رہا ہوں سب لوگوں نے سنانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بنیادی فعل ہے، اس پہ بلڈ کریں گے ہم آگے انشاءاللہ. نقطہ تعلیم دیکھ لیں اور پھر کلاس اینڈ کرتے ہیں ہم.
پہلا ہوم ورک کیا تھا؟ ہمیں تلاوت کرنی ہے دیکھ کے مصحف سے. دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہے حافظے سے، یعنی کہ جو صورتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، جو آیتیں آپ کو یاد ہیں حافظے سے، ان کی تلاوت کریں آپ، اور جتنی یاد ہے مزید آگے بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں ایک ترمذی کی روایت ہے عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، ان شرائع الاسلامی قد کثرت، کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، علیہ، میرے اوپر، فا اخبرنی، خبر دیں مجھے، بتائیں مجھے، بشیء، کسی چیز کی، اتشبث بہ، کہ جس کو میں بہت جس کی پابندی کروں گا، مضبوطی سے پکڑ لوں جس کو میں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال لا یزال لسانک، تمہاری زبان جو ہے اس چیز سے کبھی نہ رکے، لا یزال رطبا من ذکر اللہ، یعنی کہ ہمیشہ تر رہے اللہ کے ذکر سے. تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن خود ذکر ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمیں قرآن جتنا یاد ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے اس کو، اور کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پورے قرآن کے حفظ کی نیت کر لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر کسی کام نیک کام کی ہم نیت کرتے ہیں اور وہ کر نہ سکیں تو کوئی گناہ تو نہیں ملتا نا، ثواب نیت کا بھی ثواب ہے نا، تو کر لیں. ایک ایک آیت، دو دو آیت کرتے جائیں ساتھ ساتھ. QC2 میں آئیں گے، پہلے 5 صفحے سورۃ البقرہ کے وہ یاد کر لیں گے ہم اس وقت. 3 میں آئیں گے تو اگلے 5 صفحے یاد کر لیں گے. ٹھیک ہے، نیت کر لیں. اس کورس میں جتنی دعائیں اور جتنی صورتیں ہیں وہ اس میں سے جو نہیں یاد ہے وہ اس کورس میں یاد کر لیں. ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ مشکل کام نہیں ہے. کیوں حافظ صاحب 30 پارے آپ نے پورے یاد کر لیے تو، اور یہ محمد یہاں بیٹھے ہوئے لیکن 30واں پارہ کر رہے ہیں نا. ہاں، تو ایفرٹ کرتے رہیں انشاءاللہ. آج کے سبق کے اختتام تک ہم نے کتنے 102 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو 27,000 تقریباً 28,000 بار آئے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. گردانیں جس کی پوری ہیں وہ تو یہاں تک پہنچ گیا ہے، ورنہ جس کی گردانیں صحیح نہیں ہے نا ابھی، جو یہاں کے کھڑے ہو کے نہیں سنا سکتا ہے وہ پھر ادھر کہیں گھوم رہا ہے. یاد رکھیے گا وہ یہاں تک نہیں پہنچا ہوا ہے. گردانیں پکی کرنی، جن لوگوں کی کلاسز مس ہوتی ہیں ان کے اوپر اور ضروری ہے کہ گردانیں پکی کر کے آئیں. یہ ویڈیو لیکچر ہم کیوں اپلوڈ کرتے ہیں، اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں ہم؟ اس لیے کہ کسی کا لیسن مس ہو گیا ہے وہ ویڈیو لیکچر دیکھ لیں ہمارے، تاکہ اس کو کمی نہ رہے کوئی. ٹھیک ہے، جو نہیں آیا ہے اس کا ساتھی آ گیا ہے، جا کر کے اپنے ساتھی کو تیاری کرا دے. وہ کچھ لوگ ہیں آج جو مجھے نظر نہیں آ رہے، ان کے ساتھی آئے ہوئے، کسی نے کہا کوئی بیمار ہے، کسی کو کہیں جانا پڑ گیا تھا، ایک کلاس مس ہوئی ہے نا، کوئی بات نہیں، وہ آپ کور کرا دیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک، 7 ہوم ورک آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور یہ جو پاکٹ میں رکھنے والا کارڈ ہم نے بتایا یہ ضرور نکال کے اس کے الفاظ ہر سبق کے یاد کریں، کیونکہ اب 9 سبق ہو گئے ہیں. 9 سبق کے جو الفاظ ہیں 102 الفاظ ہو چکے ہیں. یہ سب اچھی طرح سے ہمیں یاد ہونے چاہیے، بار بار یاد دہانی اس کی کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچر بنیے، جو میں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک 9 لیسن پڑھ لیے نا، یہ 9 لیسن آپ کسی کو بھی پڑھا سکتے ہیں جا کے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس میں. اگر کوئی پوچھے تو آپ بتا دیے گا ہاں ہمارے ٹیچر نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ یہ 9 سبق میں آپ کو پڑھا دوں. ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی کورس آپ نے کمپلیٹ بھی نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں ہاں پڑھانا شروع کر دو. یہ کورس ایسا ہے کہ ہم پہلے لیسن سے آپ کو اتھرائز کر دیتے ہیں کہ آپ پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اور جب آپ ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ وغیرہ کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر پورا کورس بھی پڑھائیں گے، اور سرٹیفائڈ ٹیچر بنیں گے تو سرٹیفکیٹ بھی دینے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. ٹریننگ ہم کرتے رہتے ہیں. ابھی ایک لیول 1 کی ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ ہو رہی ہے. آپ کی کلاس میں سے کچھ لوگوں نے رجسٹر کیا ہوا ہے اس پہ، اس کے لیے ہینڈ ریز کریں گے کون کون جا رہا ہے ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کے لیے؟ شوکت صاحب جا رہے ہیں، معین صاحب جا رہے ہیں، اور کوئی؟ حبیب اللہ صاحب جا رہے ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ. تو آپ سب لوگ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں، اور آپ بھی کریں نا، کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا چلے میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے، دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، یاد کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.
آن لائن جو لوگ ہیں اگر ان میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر دیں.